नेक्स्ट है रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे अल्लाह एंड मोमो वर रासिस सो कलाला मींस हलाला डन बाय बीबीसी। चलो 75 पे आ गया, आपको लेना है किसी को तो ले लो। نہیں سر یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو اور ذیشان کو لے لیں گے, دونوں کو لے لیا سر. 18+ سب کو گواہی دے دیتے ہیں جی. ذیشان اور حسن یہ جو آپ پرائیویٹ چیٹ میں کر رہے تھے آن لائیو کر لیں یار. ارے یار بھائی مجھے ذیشان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈم آپ نے بات کرنی ہے اور ساحل سے بات کروں گا میں. یہ بچوں سے بات نہیں کرتا میں. بھائی بھڑو سے بات نہیں کرتا بھائی, بھڑو سے بات میں بھی نہیں کرتا ہوں. ہاں کس سے بات نہیں کرتے؟ بھڑو سے بھڑو ہاں سے بھڑو سے تجھ سے بھڑو سے. یہ کون بات کر رہا ہے یار بھائی؟ کیا ہو گیا ایڈم بھائی؟ آواز نہیں تیرا آ رہی؟ باپ نکل تیرا نہیں رہی باپ اب تیرا باہر؟ باپ تیرا باپ تیرا باپ کس کا باپ؟ تیرا باپ بھوفڑے کے. یار ذیشان آؤ نا یار بھائی. ساحل ایڈم کہاں گئے؟ ابھی میں ہوں تو یہاں پہ. تیرا باپ ہوں تو دادا کو لے کے ضرورت ہے. تیرا باپ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور تم بچے ہو یار. ایڈم کو لے کر بچہ آؤ اپنے نہیں, باپ کو ارے جو تیرا تمہارا باپ باپ ہوں ہے. تیرا, ایڈم کو ارے لے کر تیرا آؤ, ساحل باپ کو لے ہوں. کر آؤ. ارے تیرا ارے یار باپ ہوں تم بے. بچے ہو بھائی, تم بات امی ہی سے نہیں کر پوچھ, سکتے. امی سے پوچھ, تم ارے بات امی ہی سے نہیں کر پوچھ, سکتے. امی سے پوچھ, امی سے پوچھ محرم میں کون آیا حامد تو تھا. تمہا بال باشی. امی سے تم جاؤ پوچھ, نیچے. امی سے ایڈم پوچھ, کو لے کر آؤ اپنے باپ کو. امی سے پوچھ کون آیا تھا. حسن کیا کیسے ہو گیا پیدا ایڈم ہوا, بھائی؟ امی آ رہی کہیں ہے. گی, کیا ہو گیا امی ساحل؟ کہیں اب گی, بات نہیں ہو رہی. امی کہیں گی, اب امی کیا ہو کہیں گیا گی ایڈم؟ کہ ارے آیا تھا جسان آیا تھا. اب کیا امی ہو گیا؟ کہیں گی اب جسان کیا ہو ابو گیا آئے بھائی؟ تھے. اب نہیں آ رہے. بات کروں نا ایڈم. ایڈم ارے ساحل بات وہ لوگ کرنے آیا نا دادا مومن. ہیں, وہ لوگ بات دادا ہے کروں نا. تیرے, وہ لوگ دادا ہے تیرے, وہ لوگ دادا ہے تیرے. میں تیرا باپ ایڈم اور ہوں, ساحل کیا ہو گیا بھائی؟ میں تیرا باپ ہوں, میں ایڈم تیرا اور باپ ہوں. ساحل. دیکھ ایڈم اور دیکھ دیکھ ساحل. تیرے پیچھے دیکھ, دیکھ دیکھ پیچھے دیکھ تیرے, دیکھ پیچھے دیکھ, پیچھے اچھا دیکھ, پیچھے آیتل دیکھ کرسی تیرے سنا. باں. ذیشان دیکھ ذیشان باں, آیتل کرسی سنا. کیوں ذیشان سناؤ آیتل بے, کرسی سنا. کیوں سناؤ بے, سنا نا. کیوں تو سناؤ. مومن ہے نا, ذیشان ہے. آیتل کرسی وہ تو سنا. چل سنا. وہ تو ہوئی بھائی. یہ تو میرا اچھا لے باپ پوچھتا ہے نا مومن, اچھا ایڈم اور اچھا اچھا لے, ساحل. چل آیتل اچھا کرسی لے, سنا. اچھا لے, اچھا اچھا لے, اچھا لے, میں مومن ہوں نا. ارے اچھا کیا ہو لے گیا؟ ٹھیک نہیں ہے, آ رہی. اچھا نہیں ٹھیک آ ٹھیک رہی. ٹھیک 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 چل ٹھیک چل. ٹھیک ٹھیک. چل سورہ مومن ہوں ناس نا میں, سنا دے. ٹھیک سنا دے. سناتا ہوں سناتا ہوں ارے چل سناتا ہوں سورہ فاتحہ سنا دے. سناتا ہوں سناتا ہوں. ارے سناتا ہوں چل یار, سنا دے. کیوں ایک ہی سنا دے یار. کیوں. تو مسلمان ہے, دیکھ ذیشان ہے, دیکھ تو یہ تو بتا دیکھ دے دیکھ دیکھ بھائی. دیکھ دیکھ دیکھ, لا الہ الا ارے سورہ اللہ فاتحہ سنا محمد دے یار. رسول اللہ, لا الہ الا اللہ ارے محمد بھائی رسول سورہ اللہ. فاتحہ. لے مومن بن گیا, لے استغفر مومن اللہ بن گیا. العظیم. یار یہ تمہارا اسٹینڈ لا ساحل الہ اور الا ایڈم. اللہ محمد یہ رسول تمہاری اللہ. لے اسکول کا اسٹینڈ ہے لے مومن بن گیا, لے کہ مومن تم بن لوگ گیا. یہ. اب میں ابھی آیا ہوں بات کلمہ کرنے کے پڑھ لیے, تو تو تم لیا, یہ ایک کلمہ کھوتے پڑھ کو تو بھیج لیا, کر. کھوتا. کلمہ پڑھ تو لیا, کلمہ پڑھ تو لیا. لا الہ ارے الا کلمہ اللہ کے بعد محمد سورہ رسول فاتحہ سنا. اللہ. ابھی کلمہ پڑھ سورہ لیا, فاتحہ مسلمان سنا. بن گیا. ابھی بھی مسلمان بنا ہوں نا, ارے بھائی ابھی سورہ مسلمان فاتحہ بنا سنا. ہوں, آیت الکرسی سنا. ابھی 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 مسلمان یہ بنا جو ہوں میری تمہارا ساحل جان. بولتا ہے, چل سورہ حاجی ابھی سنا. ابھی 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 مسلمان بنا ہوں میں. ارے سورہ لا حاجی الہ سنا نا الا اللہ یار. محمد رسول اللہ. ابھی ارے مسلمان بنا ہوں. سورہ فیل لے سنا. کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ سورہ لیا ناف ابھی سنا. ابھی ابھی کلمہ پڑھ ارے بس لیا نا, بس بس ایڈم یہی ہے. کلمہ پڑھ لیا. ایڈم آؤ نا. ایڈم تیرے کیوں نہیں آ رہے تم آن لائن؟ ایڈم دادا ساحل ہے تم بھی تیرا, کیوں نہیں آن لائن آ رہے؟ ایڈم دادا ہے تیرا بھوسڑی بس کے, ایڈم بس دادا ہے تیرا. بس. لوڑے لوڑے تو اب نکل آیا جائے یہاں ایڈم سے. بابا. اب تمہارا بابا آیا, وہ تمہیں شانت کرے گا. اب میں تمہارے باپ سے بات کروں. ہاں ہاں بات کر, بات کر, ہاں جی بات کر. ایڈم. تم تو میوٹ ہونا جیشان رک پہلے. جا بھائی, جیشان رک جا بھائی. حسن جی بھائی. اچھا, یہ ابھی جو 3-4 منٹ کی بات ہوئی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے حسن صاحب جو ہے وہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور بار بار ایڈم صاحب کا سہارا لے رہے تھے. تو یہ مومن جو ہے وہ لے کر پھیکا آؤ پڑ نا گیا ایڈم صاحب کو یار. ساحل کیا ہو گیا؟ ایڈم صاحب کو لے کے تو آؤ نا. ہے کیا نا ہو گیا؟ بھائی. آپ کیوں نے ٹینشن لے کبھی رہے ہیں؟ یوں سے گزرنا نہیں ہے. آپ نے کبھی ٹریول نہیں کرنا. یہ آپ کی جو ایڈم سوچ سے گاڑ باہر ہے. آپ بھروائے کے گا اوپر کیا کام ہو گیا یہاں پر عرب کنٹریز میں؟ آپ کی سوچ سے باہر ہے. آپ اچھا نے ایک کہا بات ایڈم کہ کو. ایم رکو. بی ایس نان مسلم ہے. اچھا حسن بھائی آپ نے رک کہا جاؤ ایم بی تھوڑا. ایس مسلم ہے. یہ آپ کی سوچ سے باہر اچھا ہے. ایڈم کو لے کر آؤ. ساحل مجھے تم سے تھوڑا بات نہیں رکو. کرنی ہے. ایڈم کو لے کر آؤ. حسن بھائی تھوڑا ایڈم کو رک لے کر آؤ. جاؤ. اے اچھا ارے ساحل, تھوڑا. ایڈم اس کو کو لے کر اس آؤ. کو یہ اپنے جو باپ سے بات پاکستانی کرواؤ. بندہ بیٹھا ہے, اس نے اپنا چہرہ چھپایا. یہ تو بچا ہوا ہے. ایڈم کو لے کر آؤ. چھوڑو, تم سے بات نہیں کرنی ساحل. اچھا تم تھوڑا چپ تو بیٹھو, مارے گئے. تم تھوڑا تو اب چپ یوں ہی بیٹھو سے گے, گزرو گے. تم کہیں سے گزرو گے تمہیں پکڑ لیں گے. ایڈم کو لے کر آؤ. تھوڑا چپ بلا بلا بیٹھو گے. بلا بلا بلا. حسن بھائی تھوڑا چپ ہاں بیٹھو گے. ایڈم آؤ, بات کرو. اوکے چپ بیٹھو تھوڑا. اچھا جیشان بھائی آپ ایکس مسلم ہے کیا؟ ابے بھائی ساحل, یار تو چپ ہو جانا یار حسن.
तुम बेवकूफ आदमी हो, तुम बेवकूफ आदमी। तुमको जिशान ने एकदम सही किया, बोल रहा हूँ थोड़ा चुप हो जा तो सुनता नहीं है। हाँ भाई जिशान, आप एक्स मुस्लिम हो क्या हो? नहीं भाई, मैं अभी मोमिन बना हुआ अभी, कलमा पढ़ दिया अच्छा मैंने, ला इलाहा अच्छा, अभी इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं मोमिन बन अच्छा गया हूँ अभी। अच्छा, चलो कोई नहीं जिशान भाई, अभी आप एक काम करो, आप ट्यूसडे वाली स्ट्रीम को ज्वाइन करो, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो पट पट छोड़ दो, पट पट स्टूडियो छोड़ दो। चलो यार ये जिशान थोड़े देर में ये जो है ना, हसन पहले जब आया था साहिल, ये मुझसे बात नहीं करना था, तुझसे बात करना चाह रहा था। अब ये आया, अब ये अब मुझसे बात कहता है करने कि जा रहा है। एडम से बात करना है। हाँ, अब इसको मेरे से बात करनी है। चलो लाते हैं इसको। हाँ भाई हसन, क्या बात करनी है? हाँ जी एडम, हाँ, आज जो की तुम स्ट्रीम के लोग टॉपिक पे बात ये सब करेगा? बातें कर रहे हो ना यहाँ पे, तुम्हें लग रहा है कि ये सुनो सुनो, चुप करके सुनो। जो एक सेकंड, मुझे ऐसे नहीं बोलो, चुप करके सुनो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। वन सेकेंड बोलता हूँ, तमीज से बात करो। आज के टॉपिक पे बात करना चाहोगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं तुमसे बात करने की। मैं तुम्हें ब्लॉक भी कर दूंगा, तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। इज्जत से तमीज से बात करो, मैं आपसे तमीज और इज्जत से बात करूंगा। वापस लाते हैं आपको। हमारे आज के टॉपिक पे बात करेंगे सर। बस ब्लॉक, यही आता है हमारे आज के साहिल, टॉपिक और पे तुम्हें बात यही करेंगे आता है जब कोई मोमिन आता है बात करता है तो तुम ब्लॉक कर दो उसको, बैक भाई। स्टेज कर दो, यही हमारे आता है। आज के टॉपिक पे अच्छा चलो, बात करेंगे। आज की टॉपिक को छोड़ो। तुमने कहा आज से 2-3 दिन पहले की स्ट्रीम में अपने, कि ताबू की जो वो थी, आपने कहा कि जी वो डिफेंसिव जिहाद थी या ऑफेंसिव जिहाद थी, क्या थी आदम? क्या थी सर? आप बताओ ना क्या थी। आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि जी सर, वसल्लम क्या बगैर थी? किसी वजह से अटैक कर दिया ताबूक के ऊपर। ये अच्छा अटैक असल में एक साबित मिनट करो। ना, एडम बैक स्टेज साहिल साहिल में। भाई, साहिल भाई यार जी अच्छा खामोश रहो यार, तुम यार, लोगों ने सब पजामा खोल 5 लिया, तुम सेकंड। नहीं आओगे यूएई में। मैं अरे तुम्हें मैं ये क्लियर कर रहा तुमसे हूँ, तुम और डिस्कशन यूएई और नहीं। दुबई से नहीं। यार कैसा इंसान है यार ये, मैं तुम्हारे से डिस्कशन नहीं कर रहा भाई। मैं एडम को तो ये बोल रहा हूँ, 5 सेकंड रुक जाओ। एडम, ये बैक स्टेज में साजिद जो है वो 1 नंबर साजिद है क्या, देख लेना, क्योंकि उसका लोगो नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, साजिद तो अभी यहीं पे था, ये कैसे हो सकता है? हाँ एक लेकिन ये नंबर इसका लोगो नहीं दिख रहा, देख लेना, अगर ये है तो इसको कवर ले लेते करते हैं। हैं। हाँ भाई, साजिद एक नंबर हो। अरे एक नंबर हूँ, असली लौंडा अपना। अच्छा असली लौंडा। ठीक है। चलो हसन भाई, अपना आप बात करो एडम से। जी देखो यार, साहिल से मुझे बात नहीं कहनी है। एडम, यार, चुप तुमने करके कहा सीधा बात कि कर यार, मुद्दे ताबूत, पे आ। ओए ये तेरा बाप मैं हूँ, तू नहीं है। यार अपनी माँ से पूछ, मैंने तुझे जमा था बगैरत कुत्ती के बच्चे। सीधा मुद्दे पे आ जा, तेरी मेहरबानी। क्या कहना चाहता है? वरना मैं तुझे ब्लॉक करूंगा तो फिर तू कहेगा मैंने ब्लॉक कर दिया। सीधा मुद्दे पे आ जा, मजीद बकवास नहीं। स्ट्रीम को ऑलरेडी तू बहुत गंदा कर चुका है, मजीद गंदा नहीं करो, सीधा मुद्दे पे आओ। बोलो क्या कहना है। तू इतना साबित कर दे एडम। जी, तूने कहा ना ताबू की ताबू वो क्या होता है? डिफेंसिव जिहाद थी या ताबू ऑफेंसिव क्या जिहाद होता थी। है? अच्छा ताबुक नहीं पता? क्या है ताबू? ताबुक नहीं पता? अभी 3-4 दिन पहले जो क्या है स्ट्रीम कर रहे ताबू? थे क्या कि है भाई? व्हाट इज मुसलमानों ने ताबू? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी वजह के ऊपर ताबुक के ऊपर ऐलान कर ताबू, दिया जंग का, तुम्हें नहीं पता? ताबू क्या है वो वो डिफेंसिव थी या ऑफेंसिव थी? भाई? ताबू कौन सी वार है? व्हाट इज ताबू? ताबू, ताबू नहीं, व्हाट ताबुक। व्हाट इज इट्स नॉट ताबू, ताबूक की बात कर रहे ताबुक। हो? गजवा तबूक की बात कर। ताबू नहीं है, तबूक है। अबे तबूक होता गजवा भाई, ताबुक ताबूक कहाँ से आ ऑफेंसिव तबूक गया? है, थी तबूक या तबूक, डिफेंसिव गजवा थी, ये तबूक। बताओ। गजवा तबूक की बात कर रहे गजवा हैं। तबुक की बात कर रहा हूँ, ऑफेंसिव थी या डिफेंसिव थी? ऑफेंसिव थी सर। ऑफेंसिव थी। जी सर। तो वहां पे रोमन जो बैठे हुए थे अपनी जंगे लेकर, वो आपकी अम्मी के इंतजार कर रहे थे? नहीं सर, आपकी अम्मी का इंतजार कर रहे थे ताकि यद के नहीं, निकाल आपकी लेते अम्मी का आपको। इंतजार कर रहे थे रोमन। गलानी, यार इतना गंदे क्यों हो तुम, बगैरत इंसान? तमीज से बात नहीं कर सकते हो क्या? मुझे आप बताइए, तबूक वालों ने मक्का मदीना के ऊपर कब अटैक किया था? यार तुम एडम,
اور یار ساحل سمپل حسن مجھے سمپل سی ساحل بات تو بتاؤ. یوہی سے گزر تبوک جائے گا. ایڈم تمہاری ایک منٹ ایڈم, تمہاری ایک بچت ہوگی, تمہاری شکل نظر نہیں آ رہی, یار لیکن shut ساحل the تو اب fuck up you son of a bitch bastard born out of 20 men. بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے یار, بکواسی انسان, کتی ماں کا بچہ. Let me present the argument تاکہ دنیا کو پتا لگے کہ کیا بات ہو رہی ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 40 آن ورڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ آتا ہے, کیا ہے یار, یار کہاں سے شروع کیا ہوا, ایک سیکنڈ, 40 آن ورڈ لاتے ہیں. دیکھیں تبوک کی جنگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, یہاں پہ ہوتا ہے اگر تم رسول کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ نے تو اس وقت بھی ان کی مدد دی جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا. دیکھیں سچویشن کیا ہو رہی ہے اس وقت, محمد نے کہا چلو میرے ساتھ تبوک پہ جنگ کرنے لگو چلو, اور مسلمانوں نے کہا کہ یار ہم فتح مکہ بھی کر چکے ہیں, ہم 1200-1500 کلومیٹر دور تبوک پہ جا کے اٹیک کیوں کریں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ اس کا شان نزول دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ بھائی جان اللہ خود اس کی مدد کر لے گا. اب اللہ آگے کیا کہتا ہے, اللہ آگے کہتا ہے خواہ نکلو ہلکے پھلکے ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے, اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. پٹھو بڑے باندھو یا چھوٹے باندھو, ڈز ناٹ میٹر, بس نکلو. پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو بھائی کیا مسئلہ تھا, پھر تو تم لوگ نکلتے. دور کی مسافت کریں گے تو یہ لوگ تو قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم اندر ساتھ ہوتے تو ہم ضرور نکلتے. یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. دیکھیے تبوک کو ایک ایسی جنگ ہے جس کے لیے آپ کو قرآن سے باہر بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ کتوں کی طرح اس کے اوپر روتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ محمد نے اتنی دور جا کے تبوک کے اوپر اٹیک کیوں کیا, جبکہ کوئی امیننٹ ڈینجر بھی نہیں تھا مکہ مدینے کے اوپر. امیننٹ کا مطلب ہوتا ہے نیئر فیوچر میں کوئی ایسا ڈینجر نہیں تھا کہ اتنی دور 1400-1500 کلومیٹر دور جا کے لڑائی کرنی پڑتی. آگے چلتے ہیں. اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائیے, آپ نے انہیں کیوں اجازت دی. اب کچھ لوگوں کو محمد نے اجازت دے دی, اچھا ہاں ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا, تو نے اجازت کیوں دی. یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کون سچے ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں, تو نے ان کو اجازت کیوں دی. آگے اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کریں. کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ پکا مومن ہے نا, وہ کبھی محمد سے نہیں کہے گا نہیں 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 مجھے جگہ دے دو, وہ لازمن جائے گا تمہارے ساتھ لڑائی کرنے. امپاسبل ہے کہ بنا جائے. آپ سے رخصت وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. جو لڑائی نہیں کر رہا نا وہ اصل میں مسلمان ہے ہی نہیں, ان کے تو دلوں میں شک پڑ گئے ہیں اور وہ اسی شبے میں ہے کہ قرآن بول رہا ہے تبوک پہ جو نہیں جا رہے ان کے بارے میں. اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا ان کے لیے سارا سامان فراہم کرتے, لیکن اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا. اب اللہ کہتا ہے بھائی اللہ کی مرضی, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اٹھیں, اسی لیے اللہ نے ثابت کرنا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں منافق لوگ ہیں. اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے میں مگر خرابی کرتے. اب اللہ محمد کو بتا, محمد ٹینشن نہ لے یار, اگر نکل بھی جاتے نا تو یہ لوگوں کو خراب کرتے, ٹینشن نہ لے, کوئی بات نہیں بچے, تو نکل اور اٹیک کر. ٹھیک ہے. اگلی آیت میں لگے کہہ رہا ہے یہ پہلے بھی فتنہ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ کے معاملات کو لٹ پٹ کرنے کی کوشش کرتے, یہاں تک کہ حق آ گیا. اگلی آیت کیا کہتی ہے, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے رخصت دے دیجیے, مجھے فتنے میں نہ ڈالیے, آگاہ ہو جائے کہ فتنہ ہے. یہ قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 40 سے لے کے 49 تک ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یار فتح مکہ بھی ہو چکا ہے, ہم نے مکہ کو بھی فتح کر لیا, ہم نے اتنی دور جا کے اٹیک نہیں کرنا. کیوں کریں, وہ ہم پہ اٹیک تو کر نہیں رہے. قرآن کی آیتوں سے کلیئر کٹ واضح ہے. اب قرآن کی جو چیپٹر نمبر 40 کی آیت نمبر 49 ہے جو آخری آیت ہے, یہاں پہ محمد کیا کر رہا ہے, وہ اب لوگوں کو انسائٹ کرنے لگا. انسائٹ کیسے کر رہا ہے, وہ انسائٹ ایسے کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بلونڈیاں دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہاں پہ اب محمد انسائٹ کر رہا ہے. محمد کیا کہتا ہے کہ آؤ یہ جو لوگ ہیں ان میں حبشہ اور روم پہ غالب آ گئے, ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں, انہوں نے روم کی سفیدی اور حبشہ کی سیاہی اپنے اندر سمو لی ہے, نتیجے میں سیاہی مائی خود رنگ کی ہو گئی ہیں. ابن عطیہ نے کہا کہ ابن اسحاق کے قول پہ فتویٰ کمزوری ہے, لہذا اس میں اس پیچھے والے میں تھوڑی سی کمزوری ہے. لیکن تبری نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے, رسول اللہ نے فرمایا تم جہاد کرو تمہیں بناتے افضر کو غنیمت میں پاؤ گے, تم میرے ساتھ جہاد میں چلو میں تمہیں بنولڈی بچیاں دیتی ہوں.
محمد انسائٹ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ لڑائی پہ چلو، میں تمہیں بلونڈی بچیاں دوں گا ایز اے سیکس سلیو. تو جد نے کہا، تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے آپ کو کہا آپ ہمیں اجازت ہی فرما دیجئے، عورتوں کے ساتھ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے، آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ ہمیں عورتوں سے انسائٹ کر رہے ہیں. یہ قرآن چیپٹر 9 ورس نمبر 49 کی تفسیر تبری ہے، قرطبی ہے، سوری تفسیر القرطبی ہے. سر دیکھیں، تبوک ایک ایسی جنگ ہے کہ دنیا کے کسی بھی اسلامک اسکالر نے اگر میرے پاس آ کے تمیز طریقے سے بات کرنی ہے، اس بغیرت حرامی چار کتوں کی اولاد کی بجائے کسی نے انسانوں کی طرح بات کرنی ہے، تو میں اس سے کسی بھی ٹائم پہ بات کرنے کو تیار ہوں، بیکاز دس از ون آف دا بیسٹ لڑائی جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی امیوننٹ اٹیک نہیں تھا مکہ مدینہ کے اوپر. نمبر 1. نمبر 2، قرآن کے تھرو یہ ثابت ہے. بہت سارے غزوات ایسے ہیں جو قرآن کے تھرو ثابت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف ادر قرآن سورسز پہ جانا پڑتا ہے. غزوہ تبوک ون آف دی بیسٹ لڑائی ہے جو فتح مکہ کے بعد ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، بہت دور جا کے ہو رہی ہے. نمبر 3، لوگ پٹھو باندھ کے جانا نہیں چاہ رہے، وہ انکار کر رہے ہیں. نمبر 4، اللہ نے قرآن میں بتا دی جنہوں نے انکار کیا، اور پھر اللہ قرآن میں آگے بتاتا ہے کہ محمد تو ان کے نماز جنازہ میں بھی نہ جائیں، ان کا فیونرل پریئر بھی نہ پڑھی، کیونکہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں، یہ لوگ منافق ہو چکے ہیں، ساتھ نہیں جا رہے لڑائی کے اندر. اللہ اکسا رہا ہے ان کو تبوک کی جنگ لڑنے کے لیے. تو بھائی جتنا بھی ہیں آپ اپنے ریفرنس کے ساتھ کوٹ کریں اگر کوٹ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہاں پہ کتوں کی طرح بھونکنے کے لیے چینل نہیں میں نے بنایا. یہ چینل ہے ایجوکیشنل نالجیبل انفارمیشن کے لیے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں دیں، نہیں دینا چاہتے دفع ہو جائے میرے چینل سے. یو آر ناٹ ریکوائرڈ ہیئر. جی ساحل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں بیفور وی موو فارورڈ؟ ساحل صاحب آپ میوٹ پہ. اوکے. عبد القابل علی ان سے کابل ایک بار جواب لے لینے کا تھا نا اس پہ. سر، وہ پھر آگے گالیاں نکالے گا، فائدہ ہاں وہ اچھے سے بات کیوں نہیں کر رہے، لیکن حسن بھائی اتنا توے پہ کیوں ہے آج؟ وہ پتا نہیں، وہ پہلے آتے میں توے پہ تھے، دوسری دفعہ بھی آتے توے پہ ہیں، تیسری دفعہ بھی توے پہ ہیں. میں ان سے کیا جواب لوں؟ لے لیں آپ، لے لیں جواب ان سے، یہ لیں میں نے ایڈ ہاں کر لیکن دیا. اس سے پہلے جب بات کرتے تھے تو ایسے نہیں بات کرتے تھے یار. نہیں میں نے ایڈ کر لیا، آپ لے لیں ان سے جواب. حسن بھائی ساحل مجھے ایڈم سے بات کرنی ہے کہ تابوک کو ہاں لیکن اوفینسو اچھے سے جہاد. کرو نا، تم گالی گلوچ اور گندی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ نہ اچھے نہ سے نہ کرو نہ نا نہ آپ بات. نہ ساحل تمہارا تو بھائی، میں آپ کو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، اگر آپ مجھے بات کرنے دو گے تو ہاں لیکن میں یو کہہ ای رہا ہوں کہ سے اچھے اور سے کرو سعودی نا عرب آپ. سے تو اب آپ نہیں نکل سکتے. آپ نے کہیں آپ ٹریول کرنا ہے تو انڈیا میں ہی ٹریول کرنا، وہیں پہ رہنا. اب آپ یو ای اور سعودی سے نکل سکتے تو یہ تو ایک بات الگ ہے. اب ایڈم سے بات کرنی ہے مجھے کہ اچھے یہ سے جو کرو نا باتیں کرتے بھائی. ہیں نہیں. ایڈم بھائی نے کہا کہ جی کل کی ان کی اسٹریم میں کہ مسجد اقصی اور نہیں اب نہیں، پہلے تبوک ختم ہو گئی تبوک ساحل. کے بھائی تبوک کیا ہے تبوک کیا؟ حسن بھائی اچھا دیکھو چلو یہ تابوک کی بات کرو. تابوک اوفینسو تھی ڈیفینسو تھی؟ بتاؤ ایڈم بھائی. تم نے کہا ابھی کیا بتایا اوفینسو بھائی تھی اتنی رائٹ. دیر سے؟ آپ سن رہے تھے نہیں سن رہے تھے؟ بہت سن رہا تھا بھائی. ان تو کو اس پتہ کو نہیں ہے ڈیفینڈ کہ کرو رومن نا. امپائر وہاں کے کھڑے ہوئے 4000 آرمی کے ساتھ، اور یہ بیٹھے ہوئے اپنی باتیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یار؟ ایڈم میں ایک بات بتاؤں، ایڈم اور ساحل دونوں، آپ دونوں کو ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ دونوں کی اس اسٹریم سے آپ لوگوں کو یہ 2 یا 3 مہینے کا فرق پڑے گا. 20 سے 30-40 لاکھ روپے کما لو گے، لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کوئی ٹاپک نہیں رہے گا آپ کے پاس، کوئی یار ٹاپک یہ نہیں رہے گا آپ کے وکٹم پاس بات کارڈ کرنے اور کا. یہ سنو ایموشنل ساحل، چیز چھوڑو نا یو اے ای یار. کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ یو اے ای کے دل اندر، کے بات کرو نا یار حسن بھائی. آپ یو اے ای کے اندر سے ٹریول کر کے دکھا دو. میں نے آپ کو چینل کو آپ کو میں نے ساحل تم نے سے بات آگے کرنی بڑھا تھی دیے. تبوک کے آپ اوپر یو اے ابھی ای کے تک. اندر سے نہیں یا پھر سعودی کے اندر سے وہی نکال دو ٹریول نکال کر دو. کے چلے جائیں، کہیں بھی جانا ان کے دنیا میں. پاس یا کوئی یہ آرگیومنٹ ایڈم نہیں ہے، نکال دو. ساحل، میں آرگومنٹ نہیں، ایڈم کو بھی پکڑ لیں گے ہم. ایڈم کا تو بھائی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ ایک دن برج خلیفہ پہ سے ویڈیو بنا کے یہاں پہ اسٹریم پہ دکھاؤں گا. جاؤ جو پوٹنا ہے پوٹ لینا. پوٹنا ہے پوٹ لینا. ساحل نے ہاں پنجابی کا ستیہ ناش کر دیا، جو پٹنا ہے پٹ لینا. اچھا پوٹنا پوٹنا نہیں ہے. ہوتا.
وہ پٹ لینا یار, اردو طریقے سے پنجابی نہ بول یار. جو پٹنا ہے پٹ لینا بھائی. جو برج پٹنا ہے پٹ خلیفہ لینا. سے جو ہے نا تجھے ویڈیو بنا کے دوں گا, ٹینشن نہ لے. اوکے, اب آئے علی صاحب. جی علی صاحب. جی حضرت علی. اوکے, علی صاحب کو نکالتے ہیں, انہوں نے بولنا نہیں ہے. اچھا جی, ایم صاحب کے ساتھ آج بہت بات ہو گئی ہے, ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذیشان ابھی آپ کو کہا تھا ابھی آپ سے بات ہوئی ہے, ابھی ٹھہر کے آپ جڑیے گا. اچھا جی, یہ کون ہے؟ برکت اللہ. لیٹ سی یہ کون ہے برکت اللہ صاحب. مسلمان ہیں آپ؟ بھائی میوزک نہیں چلائیں, آپ نے بات کرنی ہے بات کریں, میوزک چلانے کی یہاں پہ کوشش نہ کریں. جی کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ چلے گئے وہ. اوکے آگے چلتے ہیں. ڈیش ڈیش آئے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کون ہے. جی جناب, یہ تو ہے سنجیو پاور, یہ تو نان مسلم ہے سر. اوکے, ایمی بیک سٹیج فل کر کے رکھ دیا ہوا تھا یار, امب کوئی مسلمان نہ جڑ سکے. میں کہتا ہوں کہ کمال ہے ہمارے سارے کے سارے. عاشق یہ رسول دیا صاحب کون ہیں. ہے؟ دیا کو کیوں رکھے ہو؟ میں دیا کو بھی لیتا ہوں, ایک سیکنڈ. عاشق رسول کون ہے جی؟ اس کو بیک ہسٹری میں رہنے دو ایڈم بھائی, جو تم کو گالی بک رہا ہے میں اس کو گالی بک رہا ہوں. بھائی جان آپ مجھ- پلیز اسٹریم چھوڑ دیں. مجھ- نہیں بھائی, مجھ کو اچھا لگ رہا ہے کوئی تم کو گالی بک رہا ہے. اوکے سر, نہیں چھوڑنی آپ نے, نہ چھوڑیں سر. اوکے آگے چلتے ہیں. نہیں جی ساحل بھائی, ایمی بیک سٹیج خالی ہو گیا بلا وجہ, کوئی نہیں تھی. 4 بندے 5 6 بندے جو تھے نا, 6 کے 6 نان مسلم تھے. ہاں جی مسٹر ایم دوبارہ ہلو. آ گئے ہیں. ہاں جی, اب کی بار آپ نے کیا دینا ہے؟ ہاں جی, پہلے تو ہاں یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو گالی کون سی دی تھی؟ وہ سب میں میرے کو آپ سے پہلے بات ہی نہیں کرنی ہے. میرے کو ہے وہ آپ ساحل آئے ہیں نا, تو انہوں نے نہیں, قرآن پہلے یہ پریزرویشن بتائیں والی کہ بات کی. آپ دیکھیے نے وہ سب باتوں میں آپ نے میرے کو یہاں پہ جانا ہی بات نہیں ہے. کی, آپ نے لائیو چیٹ کے اندر بکواس لکھی یہ ملٹیپل ٹائم, آپ نے پرائیویٹ چیٹ میں بکواس لکھی ملٹیپل ٹائم کہ میں نے تمہیں غلط کیا ہے. میں نے تمہارے ساتھ 2 گھنٹے آج کے دن میں بات کی ہے. اس کے بعد تم نے ہر دفعہ ٹاپک بدلا. ابراہیمک دین سے ہم شروع ہوئے تھے, تم ٹاپک بدل کے کہاں کہاں نہیں گئے ہو. اینڈ میں تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں گالی دی ہے. پہلے وہ ثابت کرو میں نے گالی کیا دی ہے تمہیں. وہ بارے میں میرے بولو. کو بات ہی نہیں کرنی ہے بھائی. ایم بھائی, ایم دیکھو بھائی, کیا بھیجا ہے میں نے, دیکھو آپ اچھا نے سنو پوچھا نا نا. ایم بھائی. ہاں ایم بولو. بھائی, کل آپ نے اتنے اچھے سے بات کی تھی نا, ارے آج بھی اچھے سے بات کر رہا ہوں, آپ جب تو آپ تھے یہ نہیں کیوں ٹھیک بولے ہے اس تو. کو؟ ہاں تو ایم وہ صاحب رکو. بدسلوکی سے اتنی گھٹیا طریقے سے بات کرے گا, کسی کو بھی غصہ آئے گا نا. اس نہیں کے ساتھ لیکن بات کرے گا گالی, کوئی, تو وہ اسٹریم سے نکال دے گا. یہ ارے نا تو اس کا ہی ہے. اب کوئی آ بھائی رہا ہے عزت سے گالی, بات کر رہا ہے ٹھیک سے, گالی نہیں دینے کا گالی الزام کیوں گالی لگا؟ گالی ماں کی بہن کی چھوڑ کے اگر کوئی کچھ اور نہیں بول سکتا ایسا کچھ جو اس کیٹیگری میں آئے, جو ڈسرسپیکٹفل ہوئے. اب کیا میں نے کہا گالی ہے بات کہ دیا کیا میں تم نے؟ ہے, کہنا میں کیا نے کہا چاہتے ہیں تم آپ پھر اپنے بتائیے. اللہ کو بھی بھائی زمین پہ لے آؤ, تو میرے بھائی ساتھ بات یجوج نہیں کرنی مجوج ہے کی میرے کو بات پہ بھائی. ڈیبیٹ نہیں کر میرے کو سکتا. بھائی مت کر ریپیٹ بھائی, بات نہیں کرنی ہے میرے میں کو اس ابھی بھی بارے چیلنج میں. کر رہا ہوں, کیوں تم ہے؟ اللہ کو بھی لے آؤ میرے کو نیچے, تو نہیں نہیں ہو کرنی ہے سکتا. بات تیرے سے بھائی اس بارے میں. تو کیوں تیرے آیا کو آپ بولتے پھر؟ رہنا, بولتا رہے بھائی, تو میں تو چلا پھر جاتا میرے ہوں. چینل پہ آیا کہ میں امب لینے میں آیا. چلا جاتا ہوں بھائی, میں چلا جاتا چلے ہوں. جاؤ تیرے کو میں چلے کیا جاؤ دکھانا ہے وہ بھائی. چلے جاؤ, بات نہیں بات کرنی نہیں دکھانے آیا کرنی ہوں. ہے تو آئے کیوں آپ؟ جوائن کیوں کیے ایم بھائی؟ کمال ہو گئی ہے ساحل. دیکھو اتنی سی بات پہ ان کو لگ جاتی ہے, بلاسفیمین کو ہو جاتی ہے. ہاں ہیں وہی پرابلمٹک ہے بہت. اتنی سی بات پہ 2 گھنٹے اس نے لیفٹ رائٹ پلیسٹیٹیاں ماری ہیں, آرٹیکل سے پر کے بائبل کے ریفرنس دیے ہیں, وہ بھی اس کو دکھائے ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ بولا, اس کے سارے جھوٹ تو رہے ہیں. اینڈ میں یہ چلا گیا یجوج مجوج پہ, جس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. اور میں نے وہاں پہ کہا, میں کہا تم نے پھر ٹاپک چینج کیا ہے. جہاں پہ پھنستا تھا اینڈ میں ٹاپک چینج کر دیتا تھا, جہاں پہ پھنستا تھا ٹاپک چینج کر دیتا تھا. میں اس کے ہر ٹاپک پہ گیا ہوں. اینڈ میں یجوج مجوج, میں نے کہا یجوج مجوج تم کیا, تمہارا باپ کیا, تمہارا اللہ بھی زمین پہ آ جائے تو نہیں ثابت کر سکتا یجوج مجوج میرے سامنے. اور یہ جناب میں نے بات نہیں کرنی, نہ کر بھائی, یہ گالی ہو گئی ان کے لیے. بہت سینسیٹیو ہے یار یہ لوگ. ہاں ہاں, یہ دوبارہ کی بیک سٹیج میں آیا, دفعہ یہاں سے, دفعہ ہو جا, دوبارہ نہ جڑی. ہاں جی
اب کیا ساحل بھائی کیا کرنا تھا؟ ہاں اب ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے کرنا یہ تھا کہ تھوڑا سا میں نے آج کا بھائی مومن کی جلیبی ہے نا 50 سپر چیٹ پھر دی ہیں، سپر ممبر شپ پھر دی ہیں. ارے واہ، ارے واہ، واہ ارے واہ، ابھی لوگوں کی بھیجی ہے کیا؟ یاشیاں. ارے ارے ابھی ابھی نظر آ رہی ہے مجھے، ابھی نظر آئی ہے. ارے تھینک یو سو ویری مچ مومن کی جلیبیاں بھائی، بہت بہت مجھے شکریہ. یوٹیوب پہ بھی نظر آ رہی ہیں. تھینک یو مومن کی جلیبیاں جی، بہت بہت دھنیہ واد. تھینکس الاٹ. آج بہت خوش لگ رہے مومن کی جلیبیاں. میں کہتا ہوں سر پتہ نہیں کمال کیا ہو ہو گئی. گیا. لے جی وٹ ایلس کیا کہہ رہے ہیں جی سر؟ آپ دوبارہ جڑے. سر آپ کا مائک نہیں صحیح چلا تھا پہلے بھی. جے این یو کے پروفیسر کی طرح آپ کے مائک میں بھی پرابلم ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی نکالا. آپ میری بیک سٹیج کی سپیس صرف کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا فائدہ؟ کہہ رہا تھا کسی اسکالر سے بات کیوں پھر نہیں وہی بات. کرتے؟ اناڑیوں سے باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اوکے بیک سٹیج ویسٹ جہاد. اوکے محبوب عالم صاحب. ہیلو جی سر کیا حال ہے؟ سر، میں ویسٹ بنگال سے ہوں اوکے جی. ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے کیا؟ سر مجھے آج ابراہیمی کے ریلیجن کے اوپر بات کرنا ہے. کیا اسلام ابراہیمی کے ریلیجن ہے؟ تو سر میں مطلب ٹاپک پہ نہیں، بس ایسے آپ کو بولنے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں بھی ایکس مسلم ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا. میں جب جانا میں سمجھا، اسی لیے میں بس اسی طرح جاؤں گا. سر مجھے ٹاپک کے ریلیٹڈ تو یہ اوکے اللاجیکل ہے تو پورا آپ نے پورا. آپ ہاں ہاں اگر آپ ایکس مسلم ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا نا میری جان. تو ایسا کریں ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ آپ واقعی میں مسلمان تھے. وہ کوئی درود ابراہیمی پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ارے جی گریٹ گریٹ. صحیح پڑھا نا؟ فلاور بھیج واہ دیں جی گڈ ہمارے اس بھائی کے لیے. پرفیکٹ تو کب اسلام کنگریچولیشن چھوڑا سر بردر. آپ نے؟ سر آلموسٹ میں اسٹریم آپ کی دیکھ رہا ہوں 3-4 مہینے سے. ٹھیک ہے، مجھے بہت سارے ایشو تھے. جب میں کالج میں تھا تب میرے کچھ دوست لوگ مذاق کرتے تھے کچھ چیزوں کو لے کر، کیا بے کٹوے یہ وہ کچھ چیزیں تھی، مطلب مذاق کرتے تھے. پھر میں ڈیٹیل میں بکس کے ڈیٹیل میں جانے لگا، تب یہی ایشو تھا ایک دم سیم کہ میں ایک سنی فیملی سے ہوں، تو ہمیں تو صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن میں لکھا کیا ہے وہ کبھی نہیں پڑھایا جاتا. اس کے بعد آپ کی جتنی ویڈیو تھی، ٹھیک ہے، اسپیشلی آپ کی ایڈم بھائی کی، جی ٹھیک جی ہے، اسپیشلی آپ کی جتنی ویڈیو تھی وہ مجھے مطلب آتھینٹسٹی جو ہوتی ہے نا، ایسے تو یوٹیوب پہ ہے جیسے ساحل بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ویڈیو دیکھتا ہوں میں، لیکن جو بک کے ریفرنس کے ساتھ میں ری چیک سب کیا ہوں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے جو جو بتایا مجھے میں سب ری چیک کیا ہوں. ٹھیک ہے، بہترین تو بہترین. سب ری چیک کرنے کے بعد وہ مجھے ایک دم سیٹسفائنگ لگ گیا بہترین کہ ہو گیا ہاں جو میں بہترین. سوچتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ ہاں ایسا کچھ ہے. یہ لوگ مطلب وہی بولا جاتا ہے نا کہ سیاست کے لیے یہ لوگ کچھ بنا کے اپنا رکھے ہیں. جی جی مجھے یہ لگتا تھا جو میں اس میں مطلب ایک سیاست کے لیے ہی بنا ہوا، جو وہ عرب ٹرائب میں شروع ہوا وہاں سے لے کے ابھی تک، مطلب آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے، صحیح. یہ لوگ اپنے لیے ہی سب کچھ کر کے رکھے. بس یہی تھا. اس کے بعد آپ تو پورا شیورٹی دے دیا. بہترین بہترین. تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ جڑے. ساحل بھائی آپ نے بات کرنی ہے ہمارے اس بھائی سے، ایکس مسلم ہے، ہمارے چینل کو دیکھ کے ایکس مسلم ہوئے ہیں. نہیں، بہت بہت اچھا لگا، اور یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگ جو ہے، اور خاص کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹ بنگال اور بنگلہ دیش اس ریجن سے کئی سارے لوگ اسلام سے باہر نکل رہے ہیں، جو کہ ابھی اذان ہی ہو رہی ویسٹ بھائی. بنگال جو ہے وہ کافی پرابلمٹک ایریا ہے، لیکن وہاں سے لوگ
भर भर के बाहर निकल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा खुशी की बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन महबूब आलम साहब कि आप इस जंजाल से बाहर निकले। थैंक यू। जी, खुश रहें और बेहतर जिंदगी गुजारे, और जो भी और आपकी आगे की फ्यूचर लाइफ हो उसको मेरा अच्छे से गुजारे, यही हमारी आपके साथ यानी आपके लिए शुभकामनाएं। एक बात था मुझे एडम भाई, तो आप मुझे जी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जो क्या सर? ये बात है, ये जो मैं हो चुका हूँ, ठीक है, मैं इन सब से तो बाहर निकल गया, बट मुझे ना अपनी मतलब मेरे जो पापा हैं, ठीक है, उनको ये बात समझाना है, बट वो मतलब अल्टी एक अल्टीमेटली वो एक आंसर दे। ऐसे मैं 3-4 बार इस विषय में बात कर चुका हूँ उनसे, अकेले में नहीं होता कि पापा की मैं ये सब अब नहीं करता। वो तो मुझे एक्सेप्ट कर लिए, बट वो जो बात मुझे बार बार एक बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा कोई एक वन पावर है समथिंग, ये ऐसा कुछ बोलते हैं वो हमेशा। एक ये नहीं सर बोलते रिलीजन देखिए, के लेके, वन नहीं बोलते। वन वन पावर होने से इतराज नहीं है ना किसी को। इस्लाम वाले हम्म। अल्लाह के ऊपर इतराज है, उसकी तालीमात के ऊपर इतराज है। तो वन पावर जी। है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो आप फिगर आउट करें, सत्य की तलाश करें, लेकिन अल्लाह तो मैं सही है कि वो गलत है ना, सिंपल। हाँ, और मैं इवन आपकी जो वो सकलिंग वाली वीडियो है जी, तो मैं प्राइवेटली उनको सेंड किया हूँ। आखिर तो वो पापा है, साथ में बैठ के तो देख नहीं सकता मैं। वो वीडियो नहीं है सकलिंग वाली जी 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 जी, जो, आगे बोले। हाँ, तो वो मैं फॉरवर्ड किया हूँ, तब उन्होंने देखा, तब अल्टीमेटली मैं वो ये नहीं बोले कि मैं इस्लाम लीव कर रहा हूँ, या ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं दे रहे कि बाबू तुम बिलीव रखो कि ऐसा कुछ तो है, बट मैं मतलब अब तो एकदम बिलीव नहीं रखता, ठीक है। तो चलो मैं बस वही बोलना चाहता हूँ कि उनको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसी बात जो आप मुझे बता सकें भाई। सर, स्लोली एंड ग्रेजुअली ना उन्हें छोटी छोटी चीजें देते जाएं, तो 2-3 साल में देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, जितने बड़े बंदा होता है ना उसको उतना ही टाइम ज्यादा लगता है। तो उनको छोटी छोटी जी। वीडियोस भेजते जाएं, लेट हिम लिसन एंड अंडरस्टैंड, तो आहिस्ता आहिस्ता सही होता जाएगा। फौरन नहीं होगा, सो गिव हिम टाइम। उनको 2-3 साल लगेंगे और बहुत आराम से। ये भी बात है सर कि एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे मैंने शेयर किया था, ठीक है, तो वो मतलब एक होता है ना, जो बोलते हैं वो लोग, उसके दिमाग में बैठा, वो सब जाना सब देखा, मैं उनको उसको दिखाया भी। अच्छा, मतलब क्लोज फ्रेंड होता है ना, जो कोई शेयर नहीं करेगा, ये सब तो शेयर भी नहीं कर सकते ना भाई। तो मैंने उसे बताया, दिखाया, तो वो ये लोग का नहीं है सर। आपको मतलब कुछ कुछ तो ऐसे बंदे हैं, मेरे को देख के लगता है कि वो मानेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो लोग का दिमाग में जी बैठा हुआ। जी सर, इसको टाइम लगता है ना, स्लोली स्लोली होता है। डोंट वरी, थैंक यू सो वेरी मच। आप छोटी छोटी वीडियोज इस तरीके से शेयर करते जाएं, अपने वालिद साहब को भी, तो दोस्त को भी। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, फौरन नहीं होता, स्लोली होता है। जब कोई बंदा खुद से रिसर्च करना शुरू कर दे, वेरीफाई करना शुरू कर दे, फिर वो इस्लाम छोड़ता है। जिस दिन जो बंदा हमारी वीडियोस को वेरीफाई करना शुरू कर देगा, वो इस्लाम छोड़ देगा, दैट्स इट। ठीक है मेरे भाई, सर। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, टेक केयर। टेक केयर टू यू। यू टू, बाय बाय। ओके, हमारे साथ यार साहिल एडम, ये भैया। दिया को तुम क्यों रखे हो हाँ, यार? या तो ले लो या ले तो लेते हैं जी, अब निकाल ले दो। लेते हैं, ये अब ले लेते हैं जी। ये देख लें वही वाली दिया है कौन सी है। जी दिया जी, आप वापस आइए। हेलो साहिल भाई, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्यों हाँ मेरे पे जी, क्या मैंने किया क्या है? क्यों मुझे निकालने पे अरे लगे मैं हुए हो? तो बोल रहा हूँ कि दिया को ले लो। हाँ ले लिए। अच्छा, हाँ जी, जी मैंने दिया जी। बोलना था, ये जिसकी 2 घंटे बकवास सुनी है मैंने भी। एम जो बंदा आया था, इसने मेरे पे भी बड़ा अटैक किया जो मैं पहले बोल के गई थी। तो मैं इसको ये बोलने आई हूँ कि साहिल भाई को ये बोल रहा था कि तुम बहन बना लो। तो साहिल तो बना लेगा, वो तो मोमिन नहीं है ना। तो जो तुम्हारा रहमान और रहीम अल्लाह है, जिसको तुम कहते हो बड़ा रहमान और रहीम, साबित कर दिया तुम्हारे अल्लाह ने, रसूल अल्लाह ने, कि जो लौंडियां है ना, तुमने तो क्रिश्चियनिटी को कॉपी की है, तुमने जुडाइज्म को कॉपी की है। अगर वो इतना ही रहमान और रहीम था ना, तो फिर क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को ना करता कॉपी और कहता कि लौंडियां नहीं बनानी। डंगर इंसान बैठ के सोच।
इस बात के ऊपर कि मैं बहन नहीं बनाऊंगा, तो जाके अरबियों को अपनी बहन बेच फिर जाके बगैरत दो इंसान। दो 2 दो घंटे बंदों को मेरी मिक्स कर बकवास रही सुनी। हूँ, एक शामिर था एक एम था, ये दो डिफरेंट मुझे लोग नहीं हैं। पता जो था बकरा चलो था कि लोंडी नहीं बनानी अच्छा चाहिए, तुम बहन बना छोड़ लो। दो, है मैं क्यों बनाऊं, उसको बता रही हूँ मैं, वो सुन रहा है, उसको पता चल रहा है मैं किसको बोल शामिर है रही हूँ। वो। जो चल भी है थैंक बक यू, बक, मुझे नाम नहीं याद थैंक यू सो करना मच, किसी भी ढंग करके। ओके थैंक यू सो मच। ओके आगे चलते हैं जी, मोहम्मद शेख साहब आए हैं जी। मोहम्मद शेख साहब, ओके जी। हानिया अली आई हैं जी। हानिया अली आपके 10 दफा आई हैं, इस दफा बोलना पसंद करेंगी? मिस हानिया अली। नहीं जी, भूषण चौधरी साहब ने 5 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं। भूषण चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हानिया अली प्लीज आप बोलना पसंद करेंगी? अनम्यूट कीजिए अपना माइक। आप कैसे करना बंद करो, ठीक है? अब ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है। क्या बंद करूं? आप लोग कन्वर्ट करना बंद करो। नहीं मैंने नहीं बंद करना, आपकी वजह से बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने नहीं बंद करना, आपने क्या करना है? और आप लोगों को दिक्कत है कोई, मैं जहाँ जाती हूँ आप लोग पीछे पीछे अपने लोग क्यों भेज देते हो? मैं किसी के पीछे कोई नहीं भेजता, मैं यहाँ पे स्ट्रीम चला रहा हूँ, लोगों को भेजूंगा तुम्हारे पीछे? क्यों आपने झूठ मुझसे बोल रही हो? पिछले मुझसे क्या एड्रेस दिया बोला तुमने? था? तुम किसी हिंदू सनातन चैनल पे जाओ। जब मैं गई तो फिर वो एक्स मुस्लिम मेरे पीछे क्यों भेजे तुमने? मैंने नहीं किसी को भेजा। तो फिर अपने दोस्तों यारों को बोलो मैं झूठ क्यों जिनसे बोलती हो? बात कर। तुम्हारे पास वही आई थी, जिब्राइल लेके आया था तुम्हें बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे पीछे एक्स मुस्लिम भेजे हैं? क्या पागल हो गई हो? दिमाग खराब है? पागल कुत्ते ने काट लिया है? तो वो बीच में आया था ना, वो तो उसने मेरा तुझे कसूर है? स्ट्रिंग उस चैनल से पूछो ना जिस चैनल पे तुम थी, मेरे साथ थी, मैं गया था तुम्हारे साथ। तो वो हद हो गई है। एक तो तुम लोग ऐसे पीछे पीछे घूमते हो। मैं तुमसे बात करने आई भाई हुई मैं थी। तुम जैसी गंदी औरत के पीछे क्यों घूमूंगा? तुम तो पीछे घूमते नहीं हो तो भेजते क्यों हो? हाँ तो तुम जैसी गंदी औरत के पीछे मैं क्यों घूमूंगा? मैं गंदी औरत नहीं, तुम गंदे इंसान हो। तुम लोगों को कन्वर्ट करते हो और हाँ मैं मिसगाइड करते कन्वर्ट हो। करता हूँ, मुझे करना है, तुम्हें कोई इतराज है? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या इतराज है तुम्हें? बहुत एतराज है। तुम क्या इतराज मिलोगे है? एक बार तो तुम पता चल जाएगा क्या एतराज है। तुम जैसी गंदी औरत से मैं मिलना ही नहीं पसंद करता भाई। तो तुम डरपोक हो ना, डरपोक हो तुम। नहीं मैं गंदी औरतों से मिलता ही नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, मैं तुमसे मिलूंगा लोग कहेंगे इतनी गंदी औरत के पास गया है, ये भी ऐसा ही होगा गंदा। तुम बहुत गंदे हो। तुम मैं हो अरे गंदा गंदे। नहीं, तुम गंदी हो। हानिया, तुम हानिया, सीधे तरीके हानिया, से बात नहीं कर पाते। अरे हानिया, यार उस दिन तो तुम एक्स मुस्लिम बन गई थी, यार आज फिर देखो, से क्यों आ ठीक है, गई? आप लोग ऐसे दूसरों का ब्रेन वॉश करते हो। आप लोग पहले लोगों को मतलब जो इंसान सही रहता है उसको भी गलत करने की कोशिश करते हो। अरे गंदी तुम वो हो, भी मुझे क्यों कह रही हो? सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, ठीक है? यार तुम गंदी हो, तुम गंदे हो और तुम छुप तुम के गंदी करते हो। हो काम। क्यों करते हो छुप के? अगर तुम इतना ही सही काम कर रहे हो और सही इंसान हो तो सामने आके करो ना। मैं सामने क्यों आगे करूं? तुम गंदी हो, मैं गंदे लोगों के साथ नहीं एसोसिएट कर सकता अपने आप को। अरे तो अपने ऑडियंस के लिए सामने आओ। अगर क्यों इतने ही आऊं सच मेरी हो ऑडियंस? भाई, ऑडियंस इतने ही अच्छे अगर आप हो चाहते हैं कि मैं तो सामने आऊं तो 2 भेजें, और अगर आप चाहते हैं मैं सामने ना आऊं तो 1 भेजें। जल्दी से देखो ऑडियंस क्या चाहती है। ये लड़ाई मियाँ बीवी वाली क्यों लग रही है? यार देखो मियाँ अब बीवी। देखो ऐसा लोग क्या कह ऐसा रहे हैं। कोई अरे ऐसा साजिद, ऐसा ऐसी कोई ऐसी मियाँ मेरी नहीं बीवी बनेगा, होती ना, ठीक है? ऐसी बीवी मेरी होती ना तो तीसरे माले से धक्का देके फेंक देता। वो देखो सारे लोग कह रहे हैं मत दिखाओ, वो देखो 1, और सारे लोग 1 और कह रहे हैं। अगर देखो और अगर ऐसा ऐसा मियाँ मेरा होता है ना तो मैं गर्दन काट देती। गर्दन करके जेल में चली जाती हाँ तो तू नहीं जाता। सारी। मैं कैसे जाता? मैं तो चौथे माले से फेंकता, मैं कहता फिसल गई साली, गिर गई। देखा देखा, कोई बात क्या अगर देखा देखा? तुमसे नहीं बोली जाती ना फिर तुम गाली देना शुरू कर देते हो। गाली कब तुम्हें दे रहा हूँ लगता है भाई? गाली अच्छा देके दुनिया बीवी भर बनना की कबूल है, सबकी साली इज्जत बनना ले कबूल लेती नहीं है। दूर फिटे मुंह तेरे पे हानिया। बीवी बनना कबूल है, साली बनना कबूल नहीं है तुझे।
नहीं, गाली गाली तुम देते हो ना, तो सामने वाला भी गाली दे सकता है, मेरे मुंह में भी गाली अरे आती है, बीवी लेकिन बन गई, वो तुझे टेंशन नहीं थी, साली बन गई, यहाँ पे तो टेंशन हो गई। मैं कभी भी बनी, मैं कभी भी बनी। अभी तुम कह रही हो बीवी होती तो तुम मेरा गला काट देती। मुस्लिमों की प्रॉब्लम क्या है अच्छा मुझे नहीं पता। मैं बात सुन, किसी गला कैसे चैनल काटती, पे छुरी से? जाती हूँ, वो अच्छा, पहली गला कभी गला तो गला मेरे कौन सी पीछे छुरी से काटती है, ये मेरे बता पे दे। बकवास करता है, ठीक है। अच्छा, वो गला जब था, गला वो अरे सुन वो तो। होता है ना, मैं ओए उसको हानिया, बताती। ओए हानिया, हाँ, गला गला कौन सी छुरी से काटेगी? और कोई अपनी बात रखे, कोई तुम्हें गलत प्रूफ कर दे, फिर तो अरे तुम गलत क्या उसके प्रूफ बाद तो स्टेज कर करना देते हो। यार, गला कौन सी छुरी से काटेगी? अरे तो ये तो साफ दिख रहा है ना, तुम्हें इतनी मतलब दिक्कत है इस्लाम से। हाँ, तुम छोड़ चुके हो उस चीज को, फिर भी तुम उस चीज पे बोले जा रहे हो और कहते हो मेरी मैं मर्जी, ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मेरी नॉलेज दे मर्जी, रहा हूँ, ये नॉलेज मेरी है, मर्जी। ये तुझे क्या नॉलेज तकलीफ है, है? तू ये मेरा चैनल नॉलेज ना है। देख। नहीं, तुझे किसी ने चैनल कहा मेरा देखने चैनल की देख? बात नहीं, अरे चैनल देखने की बात नहीं है, तुम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो, अरे मिसगाइड कर मैं रहे हो। कन्वर्ट कर रहा बस हूँ, तुझे क्या यही तकलीफ दिक्कत है? है। और नीचे साले हिंदू तुम्हारे कमेंट बॉक्स में, तुम्हारे सारी ऑडियंस इतनी गंदी घटिया है ना, दूसरों को गाली सारी देती है, भर गंदी, भर के गाली देती है। थू, सारी गंदी, तेरी जैसी गंदी है ना, हाँ, तुम्हारे उधर लड़कियां भी तुम्हारी जैसी गंदी है। गंदी है, कर हाँ थू। हाँ, कहीं हाँ। हानिया जी, मैं कह रहा हूँ सो जाइए, सुबह उठ के बर्तन भी तो धुलना है आपको ना, सो जाइए। नहीं, तुम्हारा मुंह धुल दूंगी मैं सुबह उठ के, ठीक है। आय हाय एक हाय तो तुम आए लोग साजिद, इतने फट्टू साजिद हो, एक ही तुम लोग बिस्तर पे होगा तो इसके साथ सही कोई सुबह उठ के मुंह धोएगी ये, सही एक काम बिस्तर करते पे तुझे हाय सोना अल्लाह, पड़ेगा इसके साथ। तो हाय मैं सही मर काम। जावा। हाय हानिया, हानिया, आज तक मेरी नहीं, किसी अच्छा बीवी सही ने काम सुबह उठ के करते तो मेरा मुंह नहीं सामने आके धुलाया। करो ना। ए हानिया, हानिया सुन, आज तक मेरी किसी बीवी ने सुबह सुबह उठ के मेरा मुंह नहीं धुलाया। तुम धुलाएगी तो ठीक है, मैं तेरे पास आता हूँ, तुझे मैं गंदा नहीं हाँ कहूंगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर यूरिन से धुलाऊंगी, जरूर यूरिन से कौन धुलाऊंगी मुंह धोलता है? मैं। अच्छा, तुम अपना मुंह यूरिन से धोती हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। मैंने कहा था इसको यूरिन से पता कौन है मुंह ना धोता है, कहती है मैं। लाला जी, इसको मैं खुद वही पता है होती ना है। कि इसको रात को इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का मुंह गंदा हो जाएगा देखने से ही, इसीलिए कह रही है कि धुलाऊंगी मैं। लेकिन साजिद, मैंने तो पूछा था यूरिन से कौन मुंह धोता है, कहती है मैं। अब मैं क्या करूं हैं इसका, ये यूरिन से मुंह धोती है। तुम्हारा सच्ची? धुलाऊंगी यूरिन से वो। और भाई तुम्हें ना मैंने गाली पूछा था गाली यूरिन देके से भी गाली कौन मुंह और धोता है, तुमने कहा बातें मैं। बोल सकते हो, अच्छा बिना बात सुन, बिना गाली दिए भी बातें बोल सकते अच्छा हो, ठीक है। मैं गाली नहीं देता बीबी, तुम्हारे मुस्लों ने आके दी है, प्लीज का बैक स्टेज बच्चा जाके देखो। किसी माँ को गाली देना ठीक है, कुत्ती माँ का बच्चा किसी माँ को गाली देना ठीक है, फिर तुम्हारी माँ पे कोई बोले तो तुम्हें बुरा लगेगा। देखो हानिया, हैं? बात हर सुनो, बात में बोलती वो कुत्ती जो माँ का वो बच्चा, जो अच्छा, जो था ना उसको कुत्ती गाली माँ, देना, हानिया माँ को हानिया, क्यों दे रहे रिलैक्स हो? रिलैक्स, रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। वो जो था वो हमारी माँ को गालियां दे रहा था, उसको गालियां दी हैं। नहीं, तुमने उससे पहले भी दी है जो। अच्छा यार देखो साहिल, कितनी जबरदस्त बात है साहिल, देखो मैं, कोई बंदा आके एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा गालियां दे रहा है, ये हसन की बात हो रही है, उसको मैंने जाते जाते फाइनली गालियां निकाल दी। अब उस पे हानिया जैसी औरत को तकलीफ होगी। पहले मैं गाली नहीं देता था, मैं सीधा मोहम्मद पे ले जाता था और मैं वो बात करता था जो मैं मोहम्मद से साबित कर सकूं, तब दूसरे मुसलमानों को तकलीफ हो जाती थी। यानी कि इनका बेसिक बेसिक पर्पस ये है कहने का कि खाली तुझे गाली जो भी सुनो। आगे बोले ना, तूने आगे से जवाब नहीं देना। क्या ख्याल है? हाँ, वही मुसलमान दे खाली सकते जितनी गाली मर्जी गाली। सुनो। हाँ, खाली गाली सुनो। मुसले जितनी मर्जी गालियां दे लें, दैट इज फाइन फॉर देम। एडम सीकर ने वापस में अगर कुछ कह दिया, वो गलत हो जाएगा बस। सदफ बनने की नाकाम कोशिश। चल हानिया, बाय बाय हो जा। आज पता लग गया तू यूरन से अपना मुंह धोती है। मोहम्मद शेख को वापस ऐड करते हैं। मोहम्मद शेख अनम्यूट करेंगे कि नहीं? मोहम्मद शेख अनम्यूट करेंगे? एडम सीकर फैन प्लीज बैकयार्ड छोड़ दें। आइजैक साहब, आपने इस्लाम कब कबूल किया सर? आइजैक साहब, इस्लाम कब कबूल किया? और इसका तो नाम ही इतना गंदा है, बैन फ्रॉम स्टूडियो। ओके मोमिन साहब, इन्होंने अपना ये गालियां वाले बंदे ही थे। मोमिन साहब, हाँ जी बोले। मुसलमान है आप? हाँ भाई मुसलमान है। इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है। भाई मैं कितनी बार रिपीट करूँ इस बात को? दोबारा रिपीट कर दें क्योंकि आप हर दफा अगर नाम चेंज करके आ रहे हैं तो। हाँ भाई, क्योंकि आपको बात ही नहीं करना, पता नहीं किस बात का खौफ। मुझे किसी से खौफ नहीं है, जल्दी से बोलें।
میں نے کہا تھا کہ وہ لا کے مطابق کی بات ہو رہی ہے. اوے یار تم وہ والے حرامی ہو یار. دیکھو ایک ہی بات کی جلیبی بناتے جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی تم لوگ ایکسپلینیشن کو جلیبی بولتے ہو, میں کیا کروں؟ تم نے کہا دیکھو چلو دوبارہ سے میں ایک دو ایکسپلین کر دیتا. تم نے کہا 5:32 ملی بنو اسرائیل کو. بنی اسرائیل جو ہے وہ محمد کے پوتے سے کہا گیا بقول تمہارے, میں نے نہیں دیا تھا, تم نے کہا تھا کہ ابراہیم کا پوتا تھا وہ. تم نے ابراہیم کے اوپر کون سا لا آیا وہ دکھانا تھا مجھے, کیا لے آئے ہو؟ ابراہیم کے پہلے اوپر جو میں اس لا کو آیا کلیئر ہے وہ لے کرتا آئے ہو؟ ہوں پھر. ہاں پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں. پہلی بات کہ ان کے جو پوتے تھے وہ کوئی لا نہیں لے کر آئے تھے, ابراہیمی کی لا لے کر آئے تھے آگے. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ بتا دیں جتنے بھی بنی اسرائیل ہے ان سے پہلے سب وہی جو سر. لا میں ہے نے نا وہی لے کہا کر آئے. ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہی کیا ایک ہی لا لے کے آئے تھے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے, نہیں انڈرسٹوڈ ہے, کس نے انڈرسٹوڈ انڈرسٹوڈ ہے. کیا آپ کو؟ ساری چیز ارے اکارڈنگ ٹو قرآن بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جتنے اوکے بھی تو ایک ابراہمک لا آیت لے دے کر دو آئے. نا بھائی. اس میں آیت ہے ہی نہیں اس بات کی, لیکن تو سب پھر لا لے انڈرسٹوڈ کر کیسے آئے ہو گیا ابراہیم. یار؟ دیکھو بات سنو, دیکھو اگر اجماع سمجھے کوئی نا, چیز سمجھے. اجماع دکھا دو یار, اسکالرز کا اجماع دکھا دو. اس میں دکھانے کی کیا بات ہے, عام چیز ہے, جنرل چیز دکھائی نہیں یار جاتی سر. دیکھو جنرل بھائی چیز نہیں, نہیں ثبوت آپ دکھائی نے جاتی دینا ہے. ہے کہ نہیں ہے. آپ نے جنرل کہا ہے چیز نہیں دکھائی جاتی. نہیں, آپ نے کہا ہے کہ اجماع ہے. اگر اجماع ہے تو اجماع دکھا دیں. آپ نے کہا قرآن میں ہے, میں نے کہا قرآن میں ہے تو قرآن دکھا دیں. دیکھیں آپ کی سٹیٹمنٹ سے کوئی چیز اجماع میں نہیں آ جاتی. آپ نے دکھانا ہے کہ یا تو وہ اجماع میں ہے یا وہ قرآن میں ہے, دونوں میں سے جو چیز دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں. اچھا یہ پہلا ٹاپک. دوسرا یہ کہ آپ نے جو دوسرا نہیں, بولے, پہلا تو فائنل کریں. میں نے بتا دیا نا. کیا مطلب بتا دیا؟ میں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جب آپ نے دکھایا نہیں, پروف نہیں دیا, ایویڈنس نہیں دیا, میں کیسے مان لوں؟ اب یہ پبلک کو پہلے آپ سمجھا دیں اجماع کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے اجماع بتانے کی, آپ نے اجماع دکھانا ہے. سر اس چیز کو میں نے بتا دیا, جنرلائز چیز کو دکھایا نہیں جاتا, وہ بھائی انڈرسٹوڈ بالکل ہوتی ہے. دکھایا جاتا ہے. اگر وہ اجماع ہے تو اس کو دکھایا جائے گا, کیونکہ اسکالرز نے اجماع کیا ہے, کہیں نہ کہیں لکھا ہے. اچھا تو کون سے, اچھا اجماع کی جو میں بات کر رہا ہوں, تو آپ مجھے کہیں سے یہ بتا دیں کہ یہ نہیں ہے, ابراہیمک لا نہیں لے کر آئے باقی پروفٹس. عیسیٰ علیہ سر السلام بھی تو جی تو ابراہیمک لا آپ کی نے بات کر رہے تھے. کلیم کیا ہے وہ دکھا دیں بھائی. سر جنرلائز کلیم نہیں دکھایا جاتا, سیدھی سی بات ہے. ساحل یار اس کو سمجھاؤ گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا میں یہ سمجھ گیا جنرلائز آپ یہ. کلیم آپ نے, مومن صاحب یہ جنرلائز کلیم آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ جتنے بھی مسلمان ہیں, کسی ایک کا عقیدہ مجھے بتا دو جو بولتا ہے کہ باقی پروفٹ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ابراہیمک جو لا ہے وہ لے کر نہیں آئے. تو کون کہتا ہے کہ لے کے آئے ہیں؟ تو پتا چلے گا نا کہ باقی لوگ بولتے ہیں. کون کہتا ہے, میں کہاں وہی سے تو لیا؟ بول رہا ہوں, ایک بھی مسلمان بتا دو یا اسکالر بتا دو جو کہتا ہے کہ نہیں لائے. ارے بھائی نئی لائے کی دلیل نہیں ہوتی, لائے کی دلیل ہونا چاہیے. بھائی جنرلائز چیز کے, کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے کہ نہیں آپ لائے ہوئے. ابلی بھائی سنو, آپ میں یہ کہوں گا اگر کہ آپ چنڈوٹی پٹی کا آپ لا مان رہے ہو, مومن صاحب میں یہ کہوں گا بولو سن رہا ہوں. کہ ہاں چنڈوٹی پٹی کا لا آپ مان رہے ہو, یہ کیا چیز ہے سر؟ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ چنڈوٹی پٹی کا لا مانتے ہیں آپ لوگ. یہ کیا ہے؟ چنڈوٹی پٹی ایکسپلین تو کرے. کوئی شخص ہے چنڈوٹی پٹی, اس کا لا آپ مانتے ہیں. کوئی شخص نہیں یار, کوئی شخص نہیں. ابراہیم جو ہے, ابراہیم ارے علیہ ایک السلام, وہ شخص پروف ہے. بھائی سن لے بھائی, چنڈوٹی پٹی ایک شخص ہے جس کا لا آپ لوگ مانتے ہیں, سارے مسلمان. ایک مسلمان بتا دے جو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں مانتے. پہلے آپ وہ جو چنڈوٹی پٹی جو آپ بول رہے ہو, اس کو پروف تو کریں کہ شخص جو ہے وہ موجود ہے, اس کے بعد پروف ہوگا نا ہے یا میں نہیں ہے. بول رہا ہوں بس اتنا کافی ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں. ایک مسلمان بتا دو ارے علماء میں جو کہتا ہو کہ ابراہیم, یار سنو ہوں مومن, کوئی ایک علماء بتا دو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چنڈوٹی پٹی کو نہیں مانتے. ایک علماء سے آپ نے چنڈوٹی پٹی کو ثابت کرنا ہے, میں ابراہیم کو ثابت کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو ویری مچ. یہی وہی تو میں بول یہاں رہا پہ ہوں. آپ کو, آپ سن لو مومن رک جاؤ, یہیں پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا. اب آپ پہ سوال یہ آپ پہ بنتا ہے کہ ایک علماء کا نام بتا دو جو یہ کہتا ہو کہ ہم, کیا سوال تھا نا, کہ ابراہیم کے پاس جو لا آیا تھا وہی لا جو ہے, لا ناٹ ریلیجن, لا وہی بنی اسرائیل کے پاس آیا.
हाँ, ये एक आलिम से आप साबित कर दो, जैसा आपने मेरे से सवाल किया ना कि कोई एक उलमा से बता दो, आप वैसे अब बताओ। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अब मैं इब्राहिम को प्रूफ कर सकता हूँ। आपने जो चंडी टी पुट्टी जो भी बोले उसका प्रूफ कर सकते हैं, पहले उसका प्रूफ करें। हंसने अरे वाली मैं बात हूँ नहीं है। ना, भाई, चौधरी लॉ पुट्टी मैं लॉ ही हूँ। शख्सियत को तो प्रूफ करो, शख्सियत को प्रूफ करो पहले। भाई मैं यार, हूँ ये ना वो। इतने दिमागी अपंग सर कैसे हो सकते भाई ये? सर, अरे अपंग की बात नहीं, अपंग तुम लोग हो यार, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ शख्सियत प्रूफ करो पहले। मैं कैसे शख्सियत प्रूफ कर दिमागी सकता हूँ। अपंग है? ये शख्सियत यहाँ पे आपके साथ बैठी है, देखिए नाम पढ़े इसका, चंटोटी नहीं पुट्टी नहीं लिखा नहीं हुआ है। नहीं नहीं ये लिखा हुआ नहीं आपके सर, राइट साइड पे बैठा हुआ है। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये अरे नहीं। मैं ये अभी नीचे इब्राहिम है यहाँ, ना। सामने मैं इब्राहिम यहाँ लिख देता हूँ, मैं इब्राहिम लिख देता हूँ, मैं भाई इब्राहिम हो जाऊंगा। मोमिन, ये टाइम पास जिहाद है सिर्फ। टाइम पास मैंने ना है। इसीलिए अच्छा, जिहाद टाइम पास भी होता है? एक टाइम पास का मैंने लफ्ज कुरान से, हदीस से या कहीं? मैंने इसीलिए तुम्हारे 2 अकाउंट ब्लॉक किए हैं कि तुम यही वाली स्टूपिड बात रट के बोली जा रहे हो, 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 जबकि इब्राहिम के पास कुरान में कोई लॉ नहीं आया है। दैट इज योर प्रॉब्लम, उसको साबित करो। नहीं कर सकते हो, मैं क्यों तुम्हें इतना टाइम दूं भाई? प्लीज दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट हो जाओ। और उफ तो इसके लॉ के मुताबिक सब मुसलमान जो है वो चंडोटी पुट्टी का लॉ मानते हैं। हद हो गई है साहिल यार। यार साहिल, मुझे समझ नहीं आती ये लोग जो हैं वो, चलो यार, किस मिट्टी के बने हुए? हाँ, वो मट्टी मेरे को भी समझ नहीं आई यार। अच्छा, तेरे को चंदोटी आ गई पुट्टी तो जो है उसका लॉ मुझे मालूम भी है, पूरा याद भी मैंने किया था, लेकिन उसका लास्ट सेंटेंस जो है, जुमला है, वो मुझे याद है। वो ऐसे था कि इसीलिए उसे चंदोटी पुट्टी का लॉ कहते हैं। अच्छा शुरू का भूल गया पूरा। ओके, चले ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा जो है ना अब अपनी स्ट्रीम को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। मैं कुछ आयतें हैं जो मदनी आयतें हैं वो पढ़ दूं, बहुत ज़रूरी है आज की स्ट्रीम के अख्ताम करने से पहले कि मदनी आयतें पढ़ दी जाएं। ये जनाब मदनी आयतें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जैसा कि मैंने बैकग्राउंड दोबारा से दे दूं कि बैकग्राउंड ये है कि इस्लाम में इब्राहिम का जिक्र तब तक नहीं हुआ, जैसा कि मैंने बताया था। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, नहीं याद, दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं कि जब तक मोहम्मद ने अपने साथियों को अबसीना के क्रिश्चियन बादशाह की तरफ हिजरत के लिए नहीं कहा, तब तक ईसा और इब्राहिम वगैरह का जिक्र मोहम्मद ने नहीं उतारा। कुरान की 44 आयात नाजल हो, सॉरी सूरतें, नॉट आयात, सूरतें, 44 सूरतें नाजल हो चुकी थीं। उसके बाद जाके ये सो कॉल्ड इस्लामिक इब्राहिमिक बंदे का नाम नजर आया। उससे पहले इस्लामिक इब्राहिम का नाम आपको नजर नहीं आता है। कितनी स्ट्रेंज सी बात है। अगर आप देखें कि अगर ये अब्राहमिक रिलीजन है, आप अगर जाके देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट को यहूदियों की, वो ये क्लेम नहीं करते कि इब्राहिम के पास कोई रिलीजन आया था। दे डोंट क्लेम इट। इब्राहिम के पास कोई रिलीजन नहीं आया था, जैसा कि हमने एम के साथ डिस्कशन करते हुए भी दिखाया था, जब वो कवनेंट सिस्टम से भागा था, कि कवनेंट सिस्टम है वहां पे, और डिफरेंट प्रॉफिट्स को ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर वादे दिए गए थे, वादा अहद दिया गया था, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कवनेंट देना। उसके साथ एक वादा किया गया था, एक प्रॉमिस किया गया था। दीज आर कॉल्ड कवनेंट सिस्टम। और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, यहूदियों की बाइबल के अंदर, आपके पास एडेमिक कवनेंट है, आपके पास नोहाइक कवनेंट है, और फिर तीसरा कवनेंट आता है अब्राहमिक कवनेंट। उसके बाद आपके पास मोज़ेइक कवनेंट है, डेविडिक कवनेंट है, और फिर न्यू कवनेंट है। ये वादे हैं। इन वादों में इब्राहिम के पास एक छोटा सा कवनेंट था, बहुत स्मॉल सा, और उसमें था कि मैं तुझे फादर ऑफ द नेशन बनाऊंगा, मैं तुझे बाप बनाऊंगा एक ग्रेट नेशन का, तेरे बेटे से, जो कि तुझे सारा से मिलेगा, तेरी बीवी से मिलेगा। उसका नाम है आइजक, इसहाक। ये एक वादा दिया गया था, ये कवनेंट दिया गया था। आज की मेरी जितनी भी स्ट्रीम थी वो मदनी इब्राहिम के बारे में थी। वंस अगेन, कुरान के अंदर 2 इब्राहिम है।
ایک مدنی ابراہیم ہے جو بڑا ہی سافٹ ابراہیم ہے، ایک مکی ابراہیم ہے، سوری مائی بیڈ، دو ابراہیم ہے، ایک مکی ایک مدنی۔ ہجرت سے پہلے کا جو ابراہیم ہے وہ مکی ابراہیم ہے، جس کے اوپر آج میں نے اپنی ساری اسٹریم کا تمام آیات میں نے مکی ابراہیم کی رکھی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، مدنی ابراہیم کی نہیں رکھی۔ مدنی ابراہیم بہت زیادہ جلاد ہے، مکی ابراہیم بہت نازک ہے، بہت پپو ہے، بہت پیارا ہے۔ آج جتنی بھی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ مکی ابراہیم کی رکھی تھی۔ آئیے ان آیات کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ خلاصے میں آسانی ہو، کیونکہ وہ آیات مختلف ٹائم میں دی تھی۔ قرآن چیپٹر نمبر 19 جو کہ اصل میں 44th چیپٹر ہے بائی ریولیشن، وہ کہتا ہے اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ ایک سچا نبی ہے۔ پہلی بات، وہ ایک نبی ہے جی، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ سمپل، ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم ہے آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، پس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا رستہ۔ اب سیدھا رستہ کون دکھا رہا ہے؟ آئزک دکھا رہا ہے۔ کس کو دکھا رہا ہے؟ ابراہیم کو دکھا رہا ہے۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرما بردار ہے۔ فل سٹاپ۔ آگے چلتے ہیں، ہم ختم ہو گیا چیپٹر نمبر 19 میں ابراہیم کی باتیں ختم ہو گئی۔ چیپٹر نمبر 11 52 52واں چیپٹر ہے جس میں ابراہیم دوبارہ آتا ہے بائی ریولیشن، اور ابراہیم کے پاس ہمارے فردستہ بشارت لے کے آئے۔ انہوں نے کہا سلام ابراہیم، فرشتے آئے تھے بیسیکلی، سلام ابراہیم، ابراہیم سلام، ابراہیم نے بھی جواب دیا سلام۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ لے آئے ایک بچڑا، بھرچڑا تو نہیں آیا تھا، کیا آیا تھا؟ روسٹڈ کاف۔ کاف بچڑا ہوتا ہے؟ سہیل بھائی کاف بچڑا ہوتا ہے؟ اوکے پراببلی۔ ہاں کاف تو بچڑا ہی ہوتا ہے نا، بچڑا کسے کہتے ہیں؟ بچڑا اجلی یعنی لکھا ہے بچہ نا ہوتا لالا جی؟ ہاں بکرے کے بچے کو، بکرا، بھنا ہوا ہے، بکرا، بکرے کا بچہ نہیں، ہاں نہیں بکرے کا نہیں بچہ، بکرے گائے کا بچہ کاف نہیں ہوتا بھائی۔ گائے کا بچہ، ہاں گائے کا بچڑا، ہاں کاف، گائے کا بچڑا لے کے آئے، یعنی ایک کٹا چھوٹا کٹا لے آئے۔ اچھا اب دیکھیں، فرشتے آئے، ابراہیم کو کچھ اور نہیں سوجا، ابراہیم نے گوشت، بھنا ہوا گوشت بنایا وہ اس کا کٹے کا، اور وہ لے کے آ گیا۔ اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے، یہاں سے لوگ نکالتے ہیں کہ جناب جو فرشتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے، یہاں سے سائز سے نکالتے ہیں۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، فرشتوں نے نہیں کہا ہمارے سامنے گوشت مت رکھو، ہمارے سامنے کھانا نہ رکھو، ہم کھانا نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے، نتھنگ لائک دیٹ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو آپ نے ان میں سے اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے خوف محسوس ہوا، بھائی وہ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ تو ابراہیم کیا وہ فرشتے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے کہ تمہیں پہلے پتہ نہیں لگا کہ وہ فرشتے ہیں؟ کچھ نہیں بتایا گیا۔ کیا وہ انسانی شکل میں آئے تھے؟ نہیں پتا۔ کیا وہ فرشتوں کی شکل میں آئے تھے؟ نہیں پتا۔ کیا وہ کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ نہیں پتا، لیکن وہ کھانا لے آیا۔ پھر خوف کیوں آ رہا ہے اگر کھانا نہیں کھا رہا؟ کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، وہ انسانی شکل میں آتا ہے، انسان کی طرح آتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے کھانا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ نہیں کھاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا ان سے؟ نہیں۔ سم ہاؤ یہ ایک فیری ٹیل ہے جو قرآن بتا رہا ہے، کیونکہ محمد کو جینیسس کی چیپٹر نمبر 18 کا کسی حد تک کسی نے سنا دیا تھا 19-20، اور اس کو کچھ پتا لگا اور اس کو کچھ پتا نہیں تھا۔ سمپل سی بات ہے، اس کو کچھ پتا لگا اور کچھ پتا نہیں تھا۔ پھر محسوس ہوا تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط پہ۔ تو جناب وہ فرشتے کیا بتا رہے ہیں ابراہیم کو؟ ابراہیم ہیلو، ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم پہ آئے ہیں۔ تو بھائی ابراہیم کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ انب لینے آئے؟ اگر تم لوط کی قوم پہ ہو تو ابراہیم کے پاس انب لینے آئے ہو؟ آگے تم نے اسے بتایا گیا کچھ بھی نہیں۔ جب کھانا آ گیا تو کیا ہوا ہے؟ نہیں ہم تو قوم لوط پہ آئے ہیں۔ تو ابراہیم کے پاس انب لینے آئے تھے؟ آگے چلتے ہیں۔ اور آپ کی بیوی قریب کھڑی تھی، ہنس پڑی۔ کیوں ہنسی؟ کسی کے پیو کو بھی نہیں پتا کیوں ہنسی۔
یہ بھی جینیسس سے لیا گیا. جینیسس سے کیسے لیا گیا ہے؟ اب قوم لوط کا کوئی تعلق نہیں ہے سارا کے ہنسنے سے. ہنسنے کا تعلق یہاں پہ ہے کہ جینیسس میں بتایا جاتا ہے چیپٹر نمبر 20 ہے میرے خیال میں, if I'm not mistaken, میں ویریفائی کر کے بتا دیتا ہوں بھی آپ کو. وہاں پہ بتایا گیا کہ فرشتوں نے کہا کہ اگلے سال تمہاری بیوی سارا سے تمہیں ایک بیٹا ملے گا. سارا ایک اولڈ وومن تھی اس وقت, اور ابراہیم بھی ایک اولڈ بندہ تھا. سارا پیچھے ٹینٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے جب یہ بات سنی تو وہ ہنس پڑی. She laughed. جب وہ ہنسی تو جو آئے ہوئے تھے 3 فرشتے, انہوں نے بولا ابراہیم کو کہ تیری بیوی کو یہ پرومس خدا کا پسند نہیں آیا, اس نے اعتبار نہیں کیا ہے. She did not believe. لہذا جو تیرا بچہ ہوگا اور اگلے سال ہوگا اور تیری اسی بیوی سے ہوگا, اس کا نام تو نے رکھنا ہے آئزک, جس کا مطلب ہے ہنسنے والا, ہنسی, جس کا مطلب ہے ہنسی, which means laughter, کیونکہ تیری بیوی ہنسی ہے. محمد نے پھر یہ چیز چوری کی, لیکن محمد کو نہیں پتا تھا کہ بیوی ہنسی کیوں. یہاں پہ تو لکھا نہیں, وہ تو قوم لوط کے لیے آئے تھے. پچھلی آیت میں کیا ہے, ہم تو قوم لوط کے لیے آئے ہیں. اگلی آیت میں کیا ہے, اور آپ کی بیوی قریب خریدی ہنس پڑی. کیا مطلب قریب خریدی ہنس پڑی؟ کیوں ہنس پڑی؟ کیا بات ہو گئی تھی؟ قوم لوط کے لیے آئے اس لیے ہنس پڑی تھی؟ نہیں. آئزک کا ورڈ کہاں سے آیا؟ آئزک مینز لافٹر. اس لیے ہنسی تھی کیونکہ فرشتوں نے آگے بتایا تھا ابراہیم کو اصل کہانی, جو کہ بائبل سے چوری کی ہے انہوں نے. میں اس لیے کہتا ہوں ڈیروگٹرائزڈ کاپی ہے قرآن, ریئل کاپی نہیں ہے. اگر ریئل کاپی ہوتی تو چیزوں کا میننگ پتہ لگتا آپ کو. اب کیا ہو رہا ہے آگے دیکھیں. وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی. وہ ہنس پڑی, ہم نے بشارت دی اسحاق کی. اسحاق کا کیا مطلب ہے؟ اسحاق تو ایک عربی کا لفظ ہے. آئزک کو آپ نے اسحاق بنا دیا, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی, تو اس کا مطلب ہے سارا سے 2 بچے ہوں گے, اسحاق اور یعقوب. تھنک اباؤٹ اٹ. قرآن کو یہی نہیں پتا تھا, محمد کو یہی نہیں پتا تھا کہ یعقوب ابراہیم کا بیٹا نہیں ہے, یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے. قرآن نے بتا دیا. وہ ہنس پڑی تو ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. یہ آپ دیکھیں, اسحاق اور یعقوب کے بعد نہیں, اسحاق یعقوب. فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق و یعقوب آئزک جیکب. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اینڈ آفٹر آئزک جیکب. تو جیکب کس کا بیٹا ہوا؟ سارا کا. سارا کا. امیجن دیٹ. یہاں پہ بھی گھپلا ہو گیا کیونکہ پتہ ہی کچھ نہیں تھا اس کو. آگے چلتے. اس نے کہا ہائے میری شامت, کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بڈھی ہو گئی ہوں, اور یہ میرے شوہر بھی بڈھے ہو گئے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہائے میری شامت. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا ہو رہا بھائی؟ ایک بچی, ایک عورت جو ساری عمر سے اپنا بچے کا انتظار کر رہی ہے, اس کو نہیں ہوا ہے, اس کو آ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فائنلی تیرے کو بچہ ہوئے گا, یو ول بیئر اے سن. رادر اب وہ سے بتا رہے ہیں کہ تیرے 2 بچے ہوں گے. یہاں پہ اسحاق بھی ہوگا اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا, 2 بچے ہوں گے. 2 بچوں کی بشارت دے دی اس کو. وہ بچی وہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ ہائے میری شامت, اب میں بچہ جنوں گی. کیا بکواس ہے بھائی, کیا بکواس ہے. یہ کس ڈنگر نے لکھا ہے یہ, اور کون سا ڈنگر ہے جو اس کو پڑھ کے اسلام کو ابراہیمک دین بنا. یہ ابراہیمک دین ہے. دس از دی ابراہیمک دین. آگے دیکھتے ہیں. فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کے فیصلے پہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں گی تم پر اے نبی کے گھر والوں, یقیناً اللہ لائق اور رحمت اور بزرگی والا ہے. ماشاءاللہ. پھر جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا, اب دوبارہ ابراہیم کے پاس آگے. لو جی دوبارہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم ابھی تک ڈر رہا ہے, یہ تو لوط کی قوم پہ آئے ہیں, ڈر رہے, وہ کھانا نہیں کھا رہے, ڈر رہے. اب ابراہیم کا خوف چلا گیا.
ہائے میری شامت, بیوی نے کہا دی ہائے میری شامت. ابراہیم کا خوف چلا گیا, شکر ہے میری بیوی ڈر گئی, میری بیوی ڈر گئی, میری بیوی ڈر گئی, میری بیوی ڈر گئی. اور یہ بشارت بھی پہنچ گئی, آپ نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں. لو جی, اب ابراہیم قوم لوط کے بارے میں لڑائی کر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ. کیا لڑائی کر رہا؟ نوبڈی نوز کیا لڑائی کر رہا. کانٹیکسٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے جینیسس کی چیپٹر نمبر 18 میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ ابراہیم بات کرتا ہے گاڈ سے. وہاں پہ لارڈ گاڈ خود انسانی روپ کے اندر آتا ہے اور ابراہیم سے بات کرتا ہے. اور وہاں پہ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے 50 بندے اگر اچھے مل گئے تو قوم لوط کو تباہ کرو گے؟ نہیں. 10 نہیں, 5 نہیں, 5 اچھے بندے نہیں ملے, 4 بندے تھے ان کو نکال لیا, پوری قوم کو اڑا دیا. دس از واٹ اٹ از ریٹن. ابراہیم یہاں پہ کیا لڑائی کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا, نوبڈی نوز. یقیناً ابراہیم بہت ہی بردبار, نہایت نرم دل اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں. میں نے کہا تھا یہاں پہ مکن ابراہیم بہت نرم دل ہے, بہت سافٹ ہے, بہت اچھا ہے, بہت پیس والا ہے. اے ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو, اب تو آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ ان پہ عذاب کریں گے. مجھے بتائیں کانٹیکسٹ سوئچ کیوں ہوتے ہیں اتنے؟ بیچ میں ابراہیم بڑا اچھا ہے, دوبارہ وہ والا کانٹیکسٹ آ گیا لوط والا. کیا کانٹیکسٹ آیا؟ ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو, آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے, لڑائی نہ کرو لوط کے بارے میں, فیصلہ آ گیا, وہ عذاب کر کے ہی رہے گا. اینڈ آف ڈسکشن. یہاں پہ چیپٹر نمبر 11 میں اینڈ آف ڈسکشن آ گیا. ابراہیم بہت سافٹ ہے, لوط کے لیے اس نے لڑائی کی تھی, حالانکہ وہ ڈر بھی رہا تھا, لیکن ابراہیم بہت نرم دل تھا. لیکن اللہ نے کہہ دیا میں نے تو عذاب دینا ہی دینا ہے. کیوں دینا ہے, کس لیے دینا ہے, کوئی کانٹیکس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. امب کا پتہ نہیں ہے سارا ہنسی کیوں تھی, کچھ نہیں پتا سارا کیوں ہنسی تھی. لیکن سارا کو جب بشارت دے دی گئی کہ ہاں تجھے آئزک ملے گا اور اس کے بعد اسحاق ملے گا, اس کے بعد سارا نے رونا شروع کر دیا, ہائے 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 میں تو بڈھی ہو گئی. دس از اسلامک ابراہیم ان مکہ. آگے چلتے ہیں, چیپٹر نمبر 12. یہ ریولیشن کے مطابق 53rd چیپٹر ہے آف قرآن. اس کے اندر بھی ابراہیم ہے. اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تعویلیں احادیثوں میں سے, اور تمام فرمائے گا اپنی نعمتوں کا تجھ پر اور آل یعقوب پر, جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر. یقیناً تیرا رب جاننے والا ہے, حکمت والا. یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ اللہ نے اسماعیل کو غائب کر دیا. اسماعیل سائڈ پہ ہو گیا. آپ کو ارلی ریولیشن کے اندر اسماعیل نظر نہیں آتا. اسماعیل کیوں نظر نہیں آتا؟ ابھی آپ نے دیکھا جو بشارت ہوئی ہے اس میں اسماعیل شامل نہیں ہے, وہ اسحاق کی ہے اور اسحاق کے بعد یعقوب کی ہے. قرآن چیپٹر نمبر 11 کے اندر, قرآن چیپٹر نمبر 12 کے اندر جو کہ 53rd چیپٹر ہے بائی ریولیشن, اس کے اندر جو ریولیشن آ رہی ہے, جو پروفٹ اڑا رہا ہے, جو وہ ساری کی ساری اسحاق اور آگے سے اسحاق کے بیٹے یعقوب یعنی کہ جیکب کے تھرو چل رہی ہے. اسماعیل غائب ہے. اسماعیل جسے عربی میں کہا جاتا ہے اسماعیل, وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. ابھی محمد نے اپنے آپ کو اسماعیلی ثابت نہیں کیا, اس نے اپنے آپ کو ابھی اسماعیل کی نسل سے نہیں کہا. اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسماعیل بھی کوئی بیٹا ہے, کیونکہ جب محمد مکہ میں یہودیوں یا عیسائیوں سے باتیں کرتا ہوگا جو کہ بہت تھوڑے تھے وہاں پہ اسماعیل کا ذکر کوئی نہیں کرتا. کیوں کرے گا؟ بیکاز کلیئرلی لکھا ہے جینیسس کے اندر کہ خدا نے کہا تھا I will establish my covenant through Isaac and Jacob. آئزک, جیکب کا تو نام ہی نہیں ہے, جیکب تو آئزک کا بچہ ہے, تو بعد میں آئزک, اسماعیل نہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اسماعیل کا ذکر نہیں ہے, مکی ہے, مکی صورتیں ہیں. یہاں پہ اسماعیل نہیں چل رہا, ابھی آئزک چل رہا ہے اور یعقوب چل رہا ہے. ختم ہو گیا. چیپٹر نمبر 11 میں بس ایک ہی آیت ہے, 12 میں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 12 کی آیت نمبر 38 کیا کہتی ہے؟ اور میں نے پیروی کی اپنے ابا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی, اور ہمارے لیے یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور ہم پہ, اور اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ختم ہو گیا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں. چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ 55 55
55th चैप्टर है बाय रेवलेशन. इसके अंदर आपको एक चीज नजर आएगी बड़ी मजे की, जरा गौर कीजिएगा. और जब इब्राहिम ने, और याद करो जब कहा था इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कि तुमने इन बुतों को अपना खुदा बना रखा है, मेरी राय में आप और आपकी कौम खुली गुमराही है. और इसी तरह हम दिखाते रहे इब्राहिम को आसमानों और जमीन के मलाकूत, ताकि वो पूरी तरह से यकीन हो जाए. बस जब रात हुई, ढांप लिया तो देखा एक सितारे को, तो कहा ये मेरा रब है. फिर जब गरूब हो गया तो कहने लगे गरूब होने वालों को पसंद नहीं करता मैं. इमेजिन करो इब्राहिम ने कभी शायद सितारा ही नहीं देखा था जिंदगी में, गुफा में रहता था, बाबा हो गया था, गुफा में रहता था, उसने कभी गुफा से बाहर ही नहीं निकला था कि उसे सितारों का पता होता. फाइनली कुरान ने बताया कि इब्राहिम जब गुफा से बाहर निकला, ऑब्वियसली, वरना और कोई रीजन नहीं है कि किसी ने कभी सितारा ना देखा हो. लाइक दिस इज स्टुपिडिटी कि कभी किसी ने सितारा ना देखा और उसको ये पता ना हो कि रात को सितारे नजर आते हैं, दिन को सितारे नजर नहीं आते. दैट इज स्टुपिडिटी. लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने सितारा देख लिया, उसने कह दिया ओ ये सितारा जो है ना मेरा रब है. ये कौन सी बीएस चल रही है यहाँ पे? क्या कहानी क्या चल रही है? रोज वो गुफा में रहता था, कभी गुफा से बाहर नहीं निकला था कि उसे कभी सितारा ना देखा हो. लेकिन आज सितारा देख के उसे पता लग गया ये मेरा रब है. पता नहीं सितारे ने आगे उसे बोला होगा मैं तेरा रब हूं. ओ सितारे, ओ नॉर्थ स्टार, थैंक यू. अरे दिन हो गई, अरे सूरज निकल आया, अबे सितारा तो गायब हो गया, ये तो मेरा रब ही नहीं है. अगली आयत और भी मजे की है. फिर जब चांद को देखा चमक रहा है तो कहने लगा ये मेरा रब है. अरे भाई जब सितारा देखा तो उसको चांद नजर नहीं आ रहा था, वो घुमा हुआ था. नहीं, अमावस की रात थी, अमावस की रात थी, वो इस वजह से चांद नजर नहीं आया था. तो उससे पहले इब्राहिम गुफा में था कि उसको पता नहीं था कि चांद भी आसमान पे होता है. पहले सितारे को देखा फिर चांद को देख रहा है. अरे अगर सितारा दिन को नहीं होता तो चांद भी तो दिन को नहीं होता, फिर चांद को कैसे रब बना लिया तूने? लेकिन जब वो छुप गया तो बोला अरे ये मेरा परवरदिगार मुझे इसी तरह से गया, मैं तो हो गया मर गया. अबे जब चांद रात को छुपता नजर आता है तो दिन को छुपता है, सितारा भी यही होता है. तो तुमने चांद और सितारे में गेम क्या डाली है भाई? दिस इज मक्की इब्राहिम. फिर 2 रातों में सिर्फ रात ही थी, दिन में आंखें बंद कर लेता इब्राहिम. 2 दिन मुसलसल, एक दिन उसने सितारे को अपना रब बनाया, अगले दिन में उसे सूरज नजर नहीं आ रहा था, अगला दिन गुजरने के बाद रात में उसने चांद को रब बनाया, फिर उसने कहा चांद भी छुप गया, अभी तक उसे सूरज नजर नहीं आया. तीसरे दिन उसे सूरज नजर आ गया. ओह सूरज, हे माय फ्रेंड, तू तो बड़ा जगमगा रहा है. जब सूरज को देखा कि वो जगमगा रहा है तो कहने लगा मेरा परवरदिगार है ये, अरे इतना ब्राइट सन, ओ मैन दिस इज माय रब, ओ मैन दिस इज माय लॉर्ड, ऑसम. ये सब बड़ा है, ये तो चांद और सितारों से भी बहुत बड़ा है. अल्लाह के मुताबिक सूरज बड़ा होता है, चांद तारे छोटे होते हैं बाय द वे. मगर जब वो गरूब हो गया तो कहने लगा लोगों अल्लाह का शरीक किसी को ना बनाओ. लो रह गई गल, सूरज भी गरूब हो गया. तो पहले पता नहीं लग रहा था सूरज डेली गरूब होता है, एकदम से सूरज गरूब होने से उसे पता लग गया कि मैंने अल्लाह की पूजा करनी है. इमेजिन दैट. चांद आया, सितारा आया, सूरज आया, उसके बाद सीधा अल्लाह आ गया. मुझे बताए कोई दुनिया का बंदा इस तरीके से अल्लाह कैसे मिलता किसी को कि चांद सितारा गरूब हो गया, सूरज गरूब हो गया, उससे अल्लाह मिल गया सीधा ही. दे दवादब. यार 5वीं जमात का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा, अगर वो ये कहानी पढ़ेगा ना, वो कहेगा इससे ज्यादा बेवकूफाना स्टूपिड इडियोटिक कहानी हमारी 5वीं क्लास की ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली किताब में भी नहीं होती. मगर ये कुरान के अंदर लिखा हुआ, ये कुरान के अंदर लिखा हुआ. आगे देखिए. तो मैंने अपना रुख कर लिया यकसू होकर इस हस्ती की तरफ जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और मैं मुशरिकों में नहीं हूं. इमेजिन दैट. उसको खुद ही पता लग गया किसी हस्ती ने बनाया है, क्योंकि गरूब हो जाता है, उस हस्ती का नाम अल्लाह है. मैं मुशरिकों में से नहीं हूं. वो 2 नहीं हो सकते, वो 4 नहीं हो सकते, वो 6 नहीं हो सकते, वो अनेक नहीं हो सकते, वो एक ही है. मैं मुशरिक नहीं हूं और उसने इस दुनिया को बनाया. इब्राहिम को इल्हामी तौर पे पता लग गया था फौरन से पहले.
اور اس سے پہلے اس نے کبھی ستارے اور چاند نہیں دیکھے تھے اور سورج نہیں دیکھا ہوا تھا, کیونکہ پروبیبلی گفا میں رہتا ہوگا. آگے چلتے ہیں. اب آپ کی قوم آپ سے بحث کرنے لگی. کون سی قوم؟ جس قوم میں رہ رہا تھا. ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اللہ پتہ لگ گیا اس کا نام بھی اللہ ہے. ابراہیم کو پتہ لگ گیا اس کا نام بھی اللہ ہے, جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دے دی ہے. کیسے ہدایت دی ہے؟ سورج دکھا کے, چاند ستارے دکھا کے. پہلے تو میں اندھا تھا, پہلے میں نے سورج چاند ستارے نہیں دیکھے تھے, اب میں نے دیکھ لی ہیں. مجھے آنکھیں مل گئی ہیں, میں نے سورج چاند ستارے دیکھ لی ہیں, وہ تو غروب ہو جاتے ہیں. لہٰذا اللہ ایک ہے, اس سے پتہ لگ گیا مجھے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا نام بھی اللہ ہے, اور وہ ایک ہے, انیک نہیں ہے, دو بھی نہیں ہے, تین بھی نہیں ہے, اور میں اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے کہ وہ ایک ہے, اور مجھے کوئی خوف بھی نہیں ہے ان ہستیوں کا جن کے بارے میں تم شریک ٹھہراتے ہو. سوائے اس کے کہ میرا رب بھی ہے, کوئی بات چاہے ہر شے کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے. کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کس چیز سے نصیحت حاصل ہو رہی ہے؟ جس سے تمہیں حاصل ہوئی ہے, دنیا کے کسی بندے کو نہیں ہو سکتی. دیٹ از utmost stupidity. اور پھر وہ کہتا ہے میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے, جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے. جن کے لیے اللہ نے تم پہ کوئی سند نہیں اتاری, تو فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اس پوری آیت سے کوئی فرق کچھ سمجھ لگی ہے آپ کو؟ یہ والی پوری آیت سے کچھ گیم پتہ لگی ہے؟ کچھ گیم پتہ نہیں لگی, کچھ گیم نہیں پتہ لگی, مگر عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ شاید کسی کو سمجھ آئے. اس کے بعد قرآن چیپٹر نمبر 14 جو ہے وہ اصل میں ابراہیم کا چیپٹر ہے. وہ پورا چیپٹر ابراہیم کا ہے. اس کا نام ہے سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم یہ جو سورت ہے یہ قرآن کی ریولیشن کے مطابق 70+2 بائی ریولیشن سورت ہے. پوری سورت ابراہیم کے اوپر. محمد اب تیار ہو چکا ہوا ہے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے. لوگ اس کو دعوتیں دے چکے ہیں, اس نے ہجرت کرنی ہے. سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 82 ہے بائی ریولیشن آرڈر. یہاں پہ گیم دیکھیں, گیم سیٹ ہونے لگی ہے. اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو بنا دے امن کی جگہ اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو, ہم اس سے بتوں کی پرستش کریں. لے جی, اس شہر کو آپ نے بریکٹ میں دیکھا مکہ لکھا ہوا, اگر آپ دیکھیں عربی میں کوئی مکہ نہیں لکھا ہوا. حالانکہ البلد جو ہے, البلد سٹی نہیں ہوتا, البلد کنٹری ہوتا. جو سٹی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مدینہ. البدل بلد جو ہے وہ, یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, البلد کنٹری کو کہتے ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ عربک کے اندر ورڈ آتا ہے سٹی کے لیے مدینہ, مدینۃ العلم. علی کو کہا گیا ہے, علی کے بارے میں کہا گیا ہے وہ باب العلم ہے, اور میں اس کا میں علم کا مدینہ ہوں. انا مدینۃ العلم اینڈ علی باب, جو علی ہے وہ اس کا دروازہ ہے. مدینہ کہتے ہیں سٹی کو, بلد کہتے ہیں کنٹری کو. مجھے بتائیں اگر عربی میں یہ لوگ فیک ٹرانسلیشن نہ کریں تو ابراہیم کے زمانے میں کنٹریز کا کانسیپٹ کہاں تھا؟ آج سے 6000 سال پہلے, 7000 سال پہلے کنٹریز کا کانسیپٹ کہاں تھا؟ 6-7 ہزار سال پہلے کی بات ہے نا ابراہیم کی, رفلی بتا رہا ہوں اسلامکلی. وہاں پہ کنٹریز کا کانسیپٹ کون سا تھا؟ یہ سٹی, مدینہ سٹی کو کنٹری بنا دیا انہوں نے. کیونکہ کنٹری لکھتے تو گیم خراب ہو جاتی. اینی ہاؤ اس شہر کو بنا دیا امن کی جگہ. اینی ہاؤ ڈزنٹ میٹر. آگے چلتے ہیں. اے میرے پروردگار ان بتوں نے پہلے سے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے, تو جو کوئی میری پیروی کرے گا تو بلا شبہ مجھ میں سے اور میری نافرمانی کرے, بے شبہ بخشنے والا اور مہربان ہے. لو جی گل مک گئی. اب محمد جو ہے وہ ابراہیم کو بتا رہا ہے, ابراہیم کے بارے میں بتا رہا ہے, اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو آباد کر دیا ہے اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس, اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں, لوگوں کی دلوں میں ان کی طرف لو اور ان کو رزق عطا کریں پھلوں سے. امیجن کریں یہ تمام آیتوں کو مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کے بارے میں ہوئے, مکہ کے بارے میں. مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دو, مکہ میں یہ کر دو. ابراہیم مکہ میں تھا, قرآن میں ذکر نہیں ہے, تفاسیر میں جانا پڑے گا. وہ تمام مسلمان جو کہتے ہیں کہ تفسیر غلط ہے, تفسیر غلط ہے, تفسیر غلط, تو بھائی قرآن میں تو ابراہیم کے
مکہ کا ذکر ہی نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے ہی نہیں. وہ تو ایک کنٹری کی بات ہو رہی ہے, اس کا گہوارے کی بات ہو رہی ہے. ختم ہو گیا, گیم اوور ہو گئی. ابراہیم جو کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن تھوڑا سا اور بھی اینڈ میں مجھے یاد آ گیا. ہاں 14:40 اے میرے پروردگار, سیم صورت میں کچھ عرصے کے لیے محمد صاحب obviously اللہ میاں لیفٹ رائٹ گئے, دوبارہ ابراہیم پہ آئے. اے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا, اور میری اولاد میں سے بھی ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما. ابراہیم کہہ رہا ہے مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے. کیوں بھائی, کیا ہو رہا ہے یہ؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. اب یہ دعا تمام مسلمان پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. کیا مطلب؟ ایک دم سے ابراہیم نے کہہ دیا مجھے صلاۃ. ابراہیم کو صلاۃ ملی ہے, صلاۃ پڑھنے والا بنا دے ہیں. آگے دیکھیے بڑا مزیدار گیم ہونے لگی ہے. رب اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے ہمارے پروردگار میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو. کیا ابراہیم کا والد اور محمد کا والد دونوں بخشے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ بالکل نہیں. ختم ہو گیا ابراہیم. مکی ابراہیم ختم ہو گیا. آگے آئے گا مدنی ابراہیم. مدنی ابراہیم جو آئے گا ادھر سے گیم تھوڑی سی چینج ہوئے گی. مدنی ابراہیم میں جو گیم چینج ہوئے گی وہ آپ دیکھیں گے گیم کیسے چینج ہوتی ہے. کیونکہ مدنی ابراہیم میں جب محمد نے ہجرت کر دی, تو میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں آپ کو. جب ہجرت کی وہاں پہ اس کو یہودیوں کے 7 ٹرائبز ملے, تو محمد کو فرسٹ ٹائم پتا لگا کہ ابراہیم جو ہے وہ اس کے پاس ریلیجن نہیں تھا, اس کے پاس تو کوننٹ تھا. Covenant, chapter number 2. And when Ibrahim tried by his Lord and the words, and he fulfilled them, and indeed I will make you leader of the people and of my descendants, said, my covenant does not include wrongdoers. My covenant, 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 covenant. ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہے, میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں کہا جاتا ہے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. نیو کووننٹ کو کہا جاتا ہے نیا عہد نامہ. جو انڈیا میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, جو اردو میں پڑھتے ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہوگا. پرانا عہد نامہ, نیا عہد نامہ. یہاں پہ آ کے اس کو پتا لگا, مدینہ آ کے ہجرت کرنے کے بعد, مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد, یہاں پہ فرسٹ ٹائم محمد کو پتا لگ رہا ہے کہ ابراہیم کے پاس کووننٹ تھا, صرف ریلیجن تھا ہی نہیں. آگے آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا محمد نے قرآن کے اندر گیم کیسے اب چینج کی. اب آپ دیکھیں گے آگے آگے چل کے نیکسٹ سٹریم میں دکھاؤں گا مدنی ابراہیم. مدنی ابراہیم کانٹیکسٹ اب آپ کو پتہ لگ گیا مکی ابراہیم کا. Now you know the context of مکی ابراہیم. یہاں پہ ابراہیم ہے, اس کو بتا دیا انہوں نے بیسک چیزیں, بت اس نے توڑ دی, اللہ کو پہچان لیا, سورج کی پوجا چھوڑ دی, چاند کی پوجا چھوڑ دی, ستاروں کی پوجا چھوڑ دی, ایک اللہ کے اوپر آ گیا, ایمان لے آیا, اب یہ دین میں داخل ہو چکا ہے. لیکن جیسے ہی محمد پہنچا مدینہ, محمد کو پتا لگا او مائی گاڈ ابراہیم کے پاس تو کوئی دین ہی نہیں تھا. اب گیم خراب ہو گئی. اب اس نے کیا کہا, سب سے پہلی آیت مدینہ پہنچنے کے بعد سورہ بقرہ کے اندر, جو کہ قرآن کی 82ویں سورت ہے بائی ریولیشن, اس کے اندر سب سے پہلے ہی جیسے ہی ابراہیم کا ذکر آیا تو سب سے پہلے ہی بول دیا کہ وہ تو دین نہیں بلکہ وہ تو ایک کووننٹ تھا, وہ تو ایک عہد نامہ تھا جو ابراہیم کے ساتھ کیا. یہاں سے آگے جب ہم چلیں گے تو گیم بہت چینج ہوتی چلتی جاتی ہے آپ کی. لیکن یہی ٹاپک ہم ریپیٹ نہیں کریں گے بلکہ اس سے آگے بتائیں گے. اس سے آگے بتانا بھی بہت ضروری ہے اور وہ ہم نیکسٹ سیٹرڈے کی لائیو سٹریم میں آپ لوگوں کو بتائیں گے. اسلام ایک ابراہیمک کلٹ ہے اور ابراہیم کے انب کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا اسلام کو. میں آپ کو یہ بات سچے طور پہ بتا چکا ہوں. نیکسٹ لائیو سٹریم کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کی یہاں پہ جو کانٹیکسٹ سوئچنگ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے. اگر آپ جینیسس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو فوراً سے پہلے پتا لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ گیم کس طریقے سے بدلی ہے. اگر آپ بائبل کے اندر جاتے ہیں اور آپ نے پڑھنا ہے ابراہیم کے بارے میں تو آپ جینیسس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ جینیسس کو پڑھیں گے تو اس کی جو ہے وہ 14واں چیپٹر ایک سیکنڈ, ہاں 14واں چیپٹر نہیں بلکہ 15واں چیپٹر سے آنورڈ پڑھنا شروع کریں اور 21ویں چیپٹر تک آپ کو یہ تمام سٹوری یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر مل جائے گی.
कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगी, जहां पे मैंने आपको बताया सारा हंसी क्यों थी, सारा हंसी इसलिए थी कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वहां पे आपको पता लग जाएगा। ये जनाब आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये है लॉर्ड्स कवेनेंट विद अब्राहम, ये चैप्टर नंबर 15 है, लॉर्ड का कवेनेंट विद अब्राहम, वो बता दिया। उसके बाद अगर अगले चैप्टर में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में आपको मिलेगा हागर और इस्माइल। हागर और इस्माइल की जो कहानी है वो क्या थी, इस्माइल पहले दिखा दिया गया है। अभी आपने देखा कि मोहम्मद को इस्माइल का पता भी नहीं था, अंब का पता नहीं था, और मोहम्मद ने इस्माइल का बताया भी क्यों नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं था। इस आपके पास जेकब के ऊपर ही रहा और आइजक के ऊपर ही रहा, ये सारा का सारा मक्का वाला था। जबकि आप बाइबल में देखते हैं सबसे पहले इस्माइल की बात करते हैं, कोई मसला नहीं है। चैप्टर नंबर 17 में जाते हैं, कवेनेंट ऑफ सर्कमसिजन में आ जाता है। पहली बात आपको सिंपल सा पता लग जाता है यहाँ पे सर्कमसिजन क्यों है। जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि इस्लाम वालों को पता ही नहीं है कि सर्कमसिजन क्यों किया जाता है, चोरी का माल है। उसके बाद आता है आपके पास 3 विजिटर्स। ये 3 विजिटर्स वो हैं जो कि इधर दिखा दिए गए आपको कि जनाब 2 फरिश्ते आए थे, 2 नहीं आए थे, 3 आए थे। लॉर्ड अपीयर टू अब्राहम नियर द ग्रेट ट्री ऑफ मेमार while he was sitting at the entrance tent of the heat of the day. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. वहां पे उनके साथ बातचीत हुई है। उसके बाद इब्राहिम की प्लेड फॉर सैडम, सैडम के लिए जो उसने प्लेज किया था वो आ गया आप लोगों के पास, वो कंप्लीट प्लेज यहाँ पे बताया गया है। मोहम्मद का चोरी का माल अंब नहीं बता सका इसके बारे में। चैप्टर नंबर 19 में आते हैं, सोडोम एंड गमोरा के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया, किस तरीके से बताया गया, लूत को कैसे बचाया गया, ये सारा कुछ बताया गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 20, अब्राहम एंड अबीमेलेक के बारे में बता दिया गया। यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी रिलेटेड है जो इसके बारे में कुरान के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं इसको स्किप करता हूँ। चैप्टर नंबर 21 में चलते हैं, द बर्थ ऑफ आइजक। सारा का द लॉर्ड वाज ग्रेशियस टू सारा एंड ही सेड टू लॉर्ड सारा व्हाट हैपेंड टू प्रॉमिस सारा बिकेम प्रेग्नेंट एंड बोर अब्राहम हिज ओल्ड एज and the very time God has promised him, जैसा कि खुदा ने पहले से प्रॉमिस किया था कि अगले साल इसी टाइम में तुमको बच्चा मिलेगा, जिस पे सारा हंसी थी। जब वो हंसी थी तो लॉर्ड ने कहा था अब इसका नाम आइजक रखो, which means laughter। पूरी की पूरी कहानी कंप्लीट डिटेल के साथ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बाइबल के अंदर मौजूद है। मोहम्मद चूंकि सुनता था और उसको अंब का पता नहीं था, he was not able to comprehend what it is। इस्लाम का इब्राहिम के साथ सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि जैसे कोई 5वीं जमात का बच्चा बाइबल को पढ़ ले इस कहानी को, उसके बाद 5-6 सालों के बाद उसको कहा जाए इस कहानी को लिखो, तो अपनी मेमोरी से जो उसके पास बाकी बच गया हो उसको वो लिखना शुरू कर दे। इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम का इब्राहिम के साथ, फुल स्टॉप। आज की इस लाइव स्ट्रीम की जो आखिरी समरी है, ये मैंने पहले भी एक समरी बीच में दी थी, एक लास्ट समरी दोबारा दे दी है। तमाम मुसलमानों को नेक्स्ट सैटरडे के लिए चैलेंज दे रहा हूं, जो कुछ मैंने आज पढ़ दिया इसमें किसी भी चीज को गलत साबित कर दो, प्लस नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा कुरान चैप्टर नंबर 2 में इब्राहिम दिखाऊंगा, कुरान चैप्टर नंबर 3 में इब्राहिम दिखाऊंगा, कुरान चैप्टर नंबर 9 के अंदर इब्राहिम दिखाऊंगा। इन 3 चैप्टरों का इब्राहिम दिखाऊंगा। ये तीनों चैप्टर मक्कन इस्लाम के चैप्टर हैं, हिजरत के बाद के चैप्टर हैं। वहां पे भी अगर कुछ इस्लाम इब्राहिम का पुट सके मेरे साथ, उसके लिए भी ओपन चैलेंज है, आके पुट के दिखा देना। खुला चैलेंज रख के जाता हूं, लाइव स्ट्रीम में लिंक होता है। अगर आप बदतमीजी नहीं करोगे मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा। टॉपिक चेंज ना करना, इब्राहिम पे रहना। इब्राहिम का पार्ट 2 दोबारा बनाएंगे हम नेक्स्ट सैटरडे को। साजिद भाई एंड साहिल भाई दोनों म्यूट पे बैठे हैं। भाई इतनी एनर्जी कि कितनी सारी एनर्जी मिली है भाई तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी तुझे चाय तो पी थी मौलवी को भी फेल कर दिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऑसम नॉलेज एडम, थैंक यू सो वेरी मच इतना सारा ज्ञान बांटने के लिए सभी लोगों के साथ। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उम्मीद है कि लोगों को पता लगा होगा कि इस्लाम का इब्राहिम के साथ अंब का ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इब्राहिम का कोई रिलीजन नहीं था
اور یہ اب ہم جب مدنی دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ بھی اس کو فائنلی ایکسیپٹ کرے گا. کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ کیونکہ اب مدینہ میں پہنچ چکے ہیں اور آپ کے پاس 7 جوز کے ٹرائب موجود ہیں. جب ان سے محمد کی بات ہوئی تو محمد کو پتہ لگا او ابراہیم کا تو کوئی ریلیجن ہی تھا, میں نے یہ کیا کہیں کر دیا. تو پھر قرآن کی ایک آیت آتی ہے, ابراہیم کا نہ تو جو تھا نہ ہی وہ ایک عیسائی تھا. بھائی بابا جی کا ٹھلو, تجھے مدینہ میں جا کے یاد آیا کہ وہ نہ جو تھا نہ عیسائی تھا؟ کیونکہ یہاں پہ اب اسے گیم پتہ لگی, میں نے کیا کر دیا. ابراہیمک ریلیجن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی بھائی. دیر از نتھنگ کالڈ ابراہیمک ریلیجن. یہ ایک اسٹوپڈ ایڈیاٹک اسٹیٹمنٹ ہے. آل 3 ابراہیمک ریلیجن, اس سے کچھ نہیں ہے. اسلام نے دیکھا کہ یار ہم تو ڈنگر ہیں ہی ہیں, ہم اپنے ساتھ یہود و نصارہ کی بھی واٹ لگا دیں یا ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر لیں. آئی ڈونٹ نو کہ ہسٹری میں کس ٹائم پہ کس وقت میں آل 3 ابراہیمک ریلیجن کا اسٹیٹمنٹ نکلا تھا, لیکن نکالا مسلمانوں نے ہی تھا. اور یہ گیم ایک گیم ہے. اور میں تمام کرسچنز اور یہودیوں سے کہتا ہوں, مسلموں کے ساتھ کبھی نہ ملنا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ٹٹی کھانی پڑ جائے, ٹٹی کھا لینا, ان کے حمایتی نہ بننا. یہ تمہارے حمایتی جب بنے گا اس طریقے سے, بعد میں تم کو یہ اپنی ہی ٹٹی کھلائے گا. دس از دا ریالٹی. اسٹے اوے فرام اسلام, live your life, enjoy your life and have fun. Thank you so very much. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ مجھے سپر تھینکس اور پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کیجئے. ہمارے کام کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے, اور آل نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملے. جی شکریہ, خدا حافظ.